رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ جز نمبر 29 میں ہیں ہم، 29واں پارہ، اور آج جو سورہ ہم پڑھیں گے وہ ہے سورۃ الحاقہ یا سورہ الحاقہ۔ جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا تھا کہ پورا 29 جز جو ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ دعوت الی اللہ، اللہ کی طرف، لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ۔ 29 پارے پڑھ لیے، جو کچھ سمجھ میں آیا لوگوں تک پہنچاؤ، لوگوں کو اللہ کی پہچان کراؤ۔ اس لیے پہلی سورہ جو ہم نے پڑھی 29 جز کی، وہ کون سی سورہ ہے؟ سورۃ الملک۔ سورۃ الملک میں ہم نے کیا پڑھا؟ اس میں اللہ کی پہچان کے متعلق دیکھیں، جس کی طرف آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں ان کو بتانا تو ہے نا کس ہستی سے تمہیں جوڑا جا رہا ہے، کون ہے وہ، تو اللہ کی پہچان کے متعلق وہاں ہم نے آیات پڑھی۔ پھر دوسری جو سورہ تھی سورہ قلم، جس کو سورہ نون بھی کہا جاتا ہے، اس میں ہم نے ایک داعی جو ہوتا ہے، داعی مینز اللہ کی طرف بلانے والا، اس کا کریکٹر، اس کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، کس کی طرح ہونا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح۔ تو وہاں ہم نے ایک داعی کے کریکٹر کے بارے میں پڑھا۔ آج جو ہم پڑھیں گے تیسری سورہ جو کہ ہے سورہ الحاقہ، اس کا مین جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آخرت کی فکر، دعوت الی اللہ میں آخرت کی فکر، کہ جیسے زندگی ختم ہوتی ہے تو انسان مر جاتا ہے، اس کو موت آ جاتی ہے، بالکل ایسے ہی اس دنیا کو ختم ہونا ہے، اور جب دنیا ختم ہو جائے گی تو کیا شروع ہو جائے گا؟ آخرت۔ دنیا ختم ہوگی تو آخرت شروع ہو جائے گی۔ اب اس آخرت کے لیے کچھ بنا کے جاؤ۔ دنیا میں رہنے کے لیے ہم کیا بناتے ہیں؟ گھر اور ساری جتنی بھی فیسلٹیز ہیں بیسیکلی، وہ ساری حاصل کرنے کے لیے کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ اے انسان اب سوچ، یہاں تو ہمیشہ تو نہیں رہے گا، یہاں سے جانا بھی پڑے گا، تو جب جائے گا وہاں کیا ہے؟ آخرت تیرا انتظار کر رہی ہے۔ اس آخرت کے لیے اپنے ساتھ کیا کیا لے کر گیا، کیا بندوبست تو نے کیے، وہ سب یہاں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ سورہ الحاقہ مکی سورہ ہے جس کے 2 رکوع ہیں اور 52 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقہ، سچ ہونے والی، حق ہونے والی۔ مل حاقہ، ماں کیا ہے وہ؟ الحاقہ، سچ ہونے والی۔ وما ادراکا، اور تو کیا جانے، مل حاقہ، کہ وہ سچ ہونے والی کیا ہے۔ سچ ہونے والی مطلب قیامت۔ مل حاقہ، کیا ہے سچ ہونے والی، کیا ہے وہ قیامت، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ قیامت کیا چیز ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ معلوم نہیں یعنی علم نہیں ہے، نہیں، تمہیں کیا معلوم، یہ بالکل ایسا نہیں تم کیا جانو اس وقت کی سختیوں کو، اس دن کی ہولناکیوں کو، اس دن کی تباہیوں کو، کہ کیا کچھ ہونے والا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو آخرت کے بارے میں بتایا تو انہوں نے آپ کا مذاق اڑانا شروع کیا۔ کیا کہتے تھے؟ ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ کہ جب ہم متنا، مر جائیں گے، ترابن، مٹی مٹی ہو جائیں گے، عظامن، اور بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے، کون ہے جو ان کو اٹھائے گا؟ تو ان کو اس بات کا یقین آ ہی نہیں رہا تھا۔ یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ وہ سچ ہونے والی کیا قیامت، تم کیا جانو کہ وہ سچ ہونے والی کیا ہے۔ اور صرف تم نہیں اے اہل مکہ کہ تم اس کا انکار کرتے ہو، بلکہ تم سے پہلے بھی کچھ لوگ گزر چکے جو قیامت کا انکار کرتے تھے۔ اب تھوڑا تھوڑا، چونکہ لاسٹ کے پاروں میں آپ کو بتایا تھا چھوٹی چھوٹی آیات اور بلٹ پوائنٹس میں آپ کو بات بتائی جاتی ہے، جس سے انڈرسٹوڈ کیا ہے کہ پچھلے جو 28 پارے آپ پڑھ چکے ہیں وہ سب آپ کا تھوڑا سا دماغ میں ہونا چاہیے، آپ کو ڈیٹیل پیچھے بتائی جا چکی۔ تو یہاں ایک پوائنٹ بتا کے پوری سٹوری اس سے کنیکٹڈ ہے۔ تو اب یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ کذبت، جھٹلایا، کس چیز کو جھٹلایا؟ اس قیامت کو۔
کیونکہ ذکر کس چیز کا ہو رہا ہے؟ قیامت کا ہو رہا ہے. تو یہاں اب نبی کی، دین کی، اللہ کی وہ بات نہیں ہو رہی. کذبت جھٹلایا، کس چیز کو؟ اس قیامت کے آنے کو، جیسے کہ اہل مکہ تم جھٹلاتے ہو. اب ان کو مثالوں سے سمجھایا جا رہا ہے. کس نے؟ سمود نے جھٹلایا. کون تھے سمود؟ قوم. سمود کس کا نام ہے؟ قوم کا، جن کے پاس حضرت صالح علیہ السلام آئے. جی اس طرح میرا ساتھ دے تاکہ پتہ چلتا رہے، تھوڑا سا ریمائنڈ بھی ہوتا جائے گا. وہ عاد، اور قوم عاد، انہوں نے بھی جھٹلایا. قوم عاد کے پاس کون آیا تھا؟ حضرت ہود علیہ السلام. جھٹلایا قوم سمود نے اور جھٹلایا قوم عاد نے کس چیز کو؟ بالقاریہ، اس کھڑکھڑانے والی آفت کو. کون سی؟ قیامت. وہ بھی انکار کرتے تھے. تو تم جانتے ہو کہ اللہ نے کیا کیا؟ فَأَمَّا، پس جو سمود کی قوم تھی، فَأُهْلِكُوا، پس وہ ہلاک کیے گئے. کیسے؟ بالطاغیہ، طاغیہ کے ساتھ. اب طاغیہ کیا ہے؟ طاغیہ جو ہے یہ کڑک کو بھی کہتے ہیں. کڑک، چیخ، دھماکہ. اور آپ کو کچھ یاد ہے کہ قوم سمود کو نوائز پولوشن کے ساتھ ہلاک کر دیا گیا تھا. ایک چیخ آئی اور ان کے کان پھٹ گئے اور سب مر گئے. ہاں کہ رہتے کہاں تھے؟ پہاڑوں میں. انہوں نے اپنے لیے پہاڑوں کو تراش کر گھر بنائے، کیونکہ ان سے پہلے کی قوم جو تھی وہ طوفان کے ذریعے ختم ہو گئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ اگر زمین پہ گھر بنائیں گے، طوفان آئے گا تو ہم تو مر جائیں گے. دیکھ لیں حفاظتی تدابیر جو بھی پہلے بات ہو رہی تھی. تو انہوں نے بھی اپنی پروٹیکشن کی خاطر ایک پلاننگ کیا تھی. ہم زمین پہ گھر نہیں بنائیں گے، ہم پہاڑوں کے اندر بنائیں گے. تو پہاڑوں تک تو کوئی طوفان، کوئی سیلاب آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا. لیکن اللہ کی پہنچ سے کون بچ کے جائے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے جیسے پہاڑوں میں ہلکی سی آواز بھی آئے تو وہ کیا ہوتی ہے؟ ایکو آتی ہے اس کی، وہ گونجتی ہے، وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو جس طرح سے انہوں نے اپنی حفاظت کا سامان مہیا کیا تھا، اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی راستے سے ان کو ختم کیا. تو بالطاغیہ، طاغیہ کے ساتھ، ایک کڑک کے ساتھ ان کو ختم کیا گیا. اب یہ طاغیہ کا ایک اور مطلب بھی بتایا جاتا ہے. ایک تو کڑک ہو گئی نا کہ چیخ آئی اور وہ سب مر گئے. دوسرا مطلب ہے بالطاغیہ، طاغیہ کے ساتھ یا طاغی کی وجہ سے. طاغی کون ہے؟ طاغی مینز سرکش. سرکش سمجھتے ہیں نا؟ کون؟ جی حد سے بڑھنے والا. اور وہ حد سے بڑھنے والا کون تھا؟ قدار بن صالب. اف یو ریممبر، ہوا کیا تھا کہ قدار بن صالب وہ شخص تھا جس نے قوم سمود کو اس بات کے لیے ورغلایا تھا کہ جو اللہ کی نشانی ان کے پاس آئی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، کیا؟ اونٹنی، ایک پریگننٹ اونٹنی. تو قدار بن صالب نے کیا کہا کہ آؤ مل کے اس کو ختم کر دیں. ہاں کہ پیغمبر نے کیا بتایا تھا؟ اس کو بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ پکڑ ہو جائے گی. اس نے کہا تم کون آئے ہو؟ طاغی تھا وہ. طاغی کسے کہتے ہیں؟ سرکش بندہ، حدوں کو توڑنے والا، کسی سے نہ ڈرنے والا، اللہ کی نافرمانی کرنے والا، اللہ سے نہ ڈرنے والا. تو وہ آگے، باقی اس کے پیچھے. بالطاغیہ، طاغی کے ساتھ، یعنی قدار بن صالب نے پوری قوم کو اور سب کو ہلاک کر دیا. ان کی ہلاکت کا باعث بنا وہ. یہ تو تھے قوم سمود. اب دوسری کون سی قوم ہے؟ وَأَمَّا، اور رہے عاد. وہ جو عاد کی قوم تھی اس کا ہم نے کیا کیا؟ فَأُهْلِكُوا، پس وہ مارے گئے، ہلاک کیے گئے. کیسے؟ بِرِيحٍ، ہوا کے ساتھ. کیسی تھی وہ ہوا؟ سرسرن، سخت ٹھنڈی، یخ. اور آپ اس بات کو اب سمجھ سکتے ہوں گے آج کل کے ویدر میں جب ہوا میں ایک چل ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں نا چلی ہے، آج ویدر چلی ہے. چلی ہوا کے ساتھ ان کو ختم کیا گیا. سرسرن، یخ، بہت زیادہ ٹھنڈی. آتیتن، آتیہ میز غصہ. اب اندازہ لگائیں، ایسی ہوا جو غصے میں بھری ہوئی تھی. اللہ نے ہوا میں غصہ ڈالا ہوا تھا. اور جب ہم انسان غصے میں ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اٹھا کے چیزیں مارتے ہیں. کسی کا غصہ ایسے بھی ہوتا ہے نا. تو ہوا کو جو غصہ آیا تو اس نے ایک ایک کو زمین پہ پٹخا کے رکھ دیا. سخرہا، وہ چلتی رہی. وہ گستاخ غصے سے بھری ہوئی یخ، ٹھنڈی، برف کی طرح ٹھنڈی ہوا. سخرہا، وہ چلتی رہی. علیہم، ان پر. کن پر؟ قوم عاد پر.
کب تک چلتی رہی؟ سبع کتنے ہوتے ہیں؟ 7 لیالن راتیں، و ثمانیتا اور 8 ایام دن، اور پیچھے اس کی ڈیٹیل گزر چکی. اس وقت تک چلتی رہی جب تک ایک ایک ظالم نافرمان شخص کو ختم کر کے نہ رکھ دیا، زمین پہ پٹھا کے رکھ دیا. حسوماً لگاتار چلتی رہی. دیکھیں پھر بتایا جا رہا ہے اس ہوا کے بارے، کیونکہ ہوا کا خیال یا اس کی بات جب ذہن میں آتی ہے، ہوا میز ٹھنڈی ہوا کا چلنا، کیا خوشی کا ایک پیغام، اچھا لگنا، بریز. لیکن یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ اتنی ٹھنڈی 7 راتیں 8 دن تک لگاتار چلتی رہی. حسوماً لگاتار چلتی رہی. فطر القوم پر پس تم دیکھتے ہو اس قوم کو، فیہا اس میں، سرعا گرے پڑے ہوئے. کون؟ لوگ جو ہے وہ گرے پڑے ہوئے. کأنہم، اب مثال سے سمجھایا جا رہا ہے کیسے گرے ہوئے. کأنہم گویا کہ وہ اعجاز تنے ہیں، نخل کھجور کے، خاویتن گرے پڑے ہوئے. اب قوم عاد کو کھجور کے تنوں سے تشبیہ کیوں دی جا رہی ہے؟ کیونکہ they were very tall and broad، بہت مضبوط قوم تھی. کسی کی مضبوطی، کسی کی لمبائی اور چوڑائی اللہ کے غضب سے اس کو بچا نہیں سکتے. ایسے گرے پڑے عام لوگ نہیں تھے وہ، بڑے جیسے آج کل ہم کہتے ہیں نا ہم بڑے کوالیفائڈ اور بہت کیا کہہ سکتے ہیں اس کو، بہت نالج آ گیا ہے ہمارے پاس اور ہم تو بہت ماڈرنائز طبقے والے لوگ ہیں. وہ بھی ایسے ہی تھے، عام لوگ نہیں تھے، لیکن ہوا نے ایک ایک کو پٹخا ڈالا اور کھجور کے تنوں کی طرح زمین پر بکھرے پڑے ہوئے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھتے ہیں فہل پس کیا، ترا تم دیکھتے ہو، لہم ان کے لیے، من باقیہ کوئی بندہ باقی بچا کوئی بندہ باقی نہیں بچا. کن کے بارے میں بتایا گیا؟ قوم سمود اور قوم عاد کے بارے میں، جنہوں نے کس کو جھٹلایا؟ الحاقہ کو. کس کو جھٹلایا؟ قیامت کو جھٹلایا. تو ان کا یہ حال ہوا. اب کچھ اور لوگ بھی ہیں. وجاء فرعون، اور فرعون بھی آیا تھا. ومن قبلہ، اور اس سے پہلے یعنی اس فرعون سے پہلے کچھ اور لوگ بھی گزر چکے، کچھ اور قومیں بھی گزر چکی. والمؤتفقات، اور الٹائی گئی بستیاں. کچھ یاد ہے کن بستی کی طرف؟ لوط علیہ السلام کی بستی کی طرف اشارہ ہے. کیا کرتے تھے؟ ہومو سیکشول تھے، الٹے کام. اللہ نے مرد کے لیے عورت کو بنایا، انہوں نے وہ کام مرد سے لیا، الٹا کام کیا نا. جب وہ الٹا کام انہوں نے کیا تو اللہ نے بھی بستی پوری اٹھائی، اوپر سے الٹا کے زمین پہ پٹھا دی. بالخاطیہ، سارے کے سارے خطا کار تھے. بالخاطیہ، خطا کے ساتھ کام کرنے والے. کون؟ قوم سمود، قوم عاد، جو یہاں بتایا گیا ہے. باقیوں کے نام نہ لیں، یہاں جو بتایا گیا ہے. پھر اس کے بعد فرعون کی بات ہوئی، پھر اس سے لوط علیہ السلام کی بستیوں کی بات ہوئی. سب کو اللہ نے تباہ کر دیا، اس دنیا کی صفحہ ہستی سے اس کو مٹا دیا. ذکر باقی ہے، کس لیے؟ ہم لوگوں کی عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے. فرعون کون تھا؟ عام بندہ تھا؟ بادشاہ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. لیکن اس کے رب ہونے نے اس کو بچایا نہیں، اور کیسے اس کو ذلیل و خوار کر کے غرق کر دیا. اب بھی پڑا ہے تاکہ لوگ جا کے اس پہ لعنت کریں. وہ الگ بات ہے کہ ہم جا کے اس کا سیلفی بناتے ہیں اور پھر دکھاتے ہیں یہ دیکھو نا. اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو نیکی کی ہدایت دے. کوئی باقی نہیں بچا، اور وہ سب کے سب بالخاطیہ، خطا کار تھے، گناہ گار تھے. کیا تھا ان کا گناہ؟ فعصوا، پس انہوں نے نافرمانی کی. رسول ربہم، اپنے رب کے رسول کی. جس کے پاس جو رسول آیا اپنی طرف سے آیا. کس نے بھیجا؟ رب نے بھیجا. رب کے رسول کی جب انہوں نے نافرمانی کی، یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اچھا اللہ نے بھی ان کو بس ہلاک کر دیا اور برباد کر دیا. نہیں، رسول آئے، اللہ کا پیغام ان تک پہنچایا، ان کو مہلت ملی، بار بار ان کو سمجھایا گیا. ایک ہی بار میں ان کی پکڑ نہیں ہوئی.
سمجھ رہے ہیں نا؟ اسی یہاں کیا بتایا جا رہا ہے، ہر ایک کے پاس اپنا پیغمبر آیا، لیکن انہوں نے کیا کیا، فعصوا، انہوں نے نافرمانی دکھائی، ہم نے تمہاری بات نہیں مانی، جاؤ اپنا کام کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا، فاخذہم، پس پکڑ لیا ان کو، کیسے، اخذتاً، پکڑنا، رابیہ، سختی سے پکڑنا۔ پیچھے ہم ایک آیت پڑھ چکے ہیں جس میں کیا بتایا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ایسے پکڑا جیسے ایک زوراور ہستی کسی کو پکڑتی ہے، ایسے نہیں کہ تھوڑا سا پکڑا اور انہوں نے اپنے آپ کو چھڑا لیا، نہیں، ایک ہی پکڑ میں سب کچھ ان کا ختم کر دیا، بڑی سختی کے ساتھ ان کو پکڑا گیا۔ انا، بے شک ہم، لما، جب، اب ایک اور واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، لیکن وہی بات کوڈ ورڈز میں کلیئرلی پوری ایکسپلینیشن نہیں دی جا رہی۔ یہاں کیا بتایا جا رہا ہے، انا، بے شک، لما، جب، طغا، ہم نے طغیانی پیدا کی، الماء، پانی میں، جب پانی میں ہم نے طوفان برپا کر دیا، حملناکم، ہم نے سوار کیا تم کو، فی الجاریہ، ایک کشتی پر۔ کس کا ذکر ہے؟ ہاں جی، دیکھیں نا کیا ردم ہے ایک ایک آیت میں، کوڈ ورڈ بتا کے پیچھے آپ سوچیں آپ کس کی طرف اشارہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام۔ کچھ یاد ہے آپ کو کیا ہوا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا پانی نکال، چشمے پھوٹ پڑے، اور آسمان کو بھی حکم دیا کہ پانی برساؤ، جب وہ دونوں پانی آپس میں ملے تو بہت سا پانی بن گیا۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے پہلے آلریڈی حضرت نوح علیہ السلام سے کیا کہا تھا، کیا کرو، کشتی بناؤ تختوں اور کیلوں والی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ کشتی ان سے خود اپنی نگرانی میں بنوائی، یعنی ان کو بتایا کون سا تختہ کدھر رکھنا ہے، کون سی کھیل کدھر ٹھوکنی ہے۔ تو وہ پورا، وہ اس وقت دنیا کی سب سے پہلی کشتی بتائی جاتی ہے، اس سے پہلے کسی کو پتہ نہیں تھا کہ کشتی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، وہ انہوں نے بنائی۔ اتنا زیادہ پانی کیوں جمع کیا گیا، کیونکہ کشتی بہت بڑی تھی، وہ میجرمنٹ ساری میں آپ کو آلریڈی پہلے بتا چکی ہوں کہ 3 منزلہ تھی اور اس میں کن کن کو رکھا گیا تھا۔ ہم نے کیا کیا، سوار کیا تم کو اس کشتی پر، لنجعلہا، تاکہ ہم بنا دیں، ہاں، اس کو، کس کو، اس کشتی کو، لکم، تمہارے لیے، تذکرتاً، ایک نصیحت بنا دیں ہم تمہارے لیے اس کشتی کو، کیا، کہ جسے اللہ بچانا چاہے صرف وہی بچ سکتا ہے۔ کیونکہ جب نوح علیہ السلام نے، اگر آپ کو یاد ہو، اپنے بیٹے سے کیا کہا تھا کہ بیٹے آ کے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہو، اس نے کیا کہا تھا، سامنے وہ پہاڑ ہے، میں اس پہ چڑھ جاؤں گا، وہ پہاڑ مجھے اس پانی سے بچا لے گا۔ اور نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا، آج کے دن اللہ کے اس غضب سے کوئی نہیں بچ سکتا، الا من رحم اللہ، سوائے اس کے جس پہ اللہ رحم فرمائے۔ تو جو کافر ہیں وہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیے گئے ہیں، اس لیے ان پہ کوئی رحمت نہیں، اور اس کا انجام کافروں کے ساتھ ہوا۔ بنایا ہم نے اس کشتی کو تمہارے لیے ایک نصیحت حاصل کرو، وَتَعْيَهَا، اور یاد رکھے اس کو، اذن، کان، وَعْيَا، یاد رکھنے والے کان اس واقعے کو یاد رکھیں، کیونکہ وہ واقعہ گزر گیا، لیکن اس کے بعد اللہ کی کتابوں میں اور اب ہمارے پاس قرآن میں اس واقعے کا بار بار ذکر کیا گیا ہے، تو اس کو ایک سٹوری سمجھ کے سن لیا، بات ختم نہیں۔ کان کو چاہیے کہ اس واقعے کو یاد رکھے، اور جو بات یاد رہتی ہے پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے اس سے، ہاں جی، اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے تذکرہ کا ورڈ پہلے یوز ہوا، عبرت حاصل کرو، اور چاہیے کہ یاد رکھنے والے کان اس کو یاد رکھے، یا یہ ایک ڈانٹ ہے یاد رکھنے والے کانوں کے لیے، ڈانٹا جا رہا ہے، سدھر جاؤ۔ کس وقت ڈانٹتے ہیں ہم بچے کو، جب وہ غلط کام کرتا ہے، پھر ہم اس کو ڈانٹتے ہیں، ٹھیک ہو جاؤ، غلط کر رہے ہیں آپ۔ تو یہاں بھی ڈانٹ پلائی گئی۔ فَإِذَا، پھر جب، نُفِخَ، پھونک ماری جائے گی، فِي الصُّورِ، سور میں، جب سور میں پھونک ماری جائے گی، نفخۃ واحدہ، پھونک ایک ہی گو میں، ایک ہی پھونک جب ماری جائے گی تو کیا ہو جائے گا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ویری نائس۔ آپ کو یاد ہے کہ سور پھونکا جا رہا ہے، تو کون سا سور پھونکا جا رہا ہے، پہلا یا دوسرا، وہ تو ریلیٹ کرے گا نا اگلی والی آیت کے ساتھ، سمجھ رہے ہیں نا،
جب سور کا ذکر آتا ہے یہ ہے کہ وہاں سورہ اولا لکھا ہو یا سورہ اخری لکھا ہو تو وہ پہلی اور دوسری تو کنفرم ہو جائے گی، لیکن جس آیت میں صرف سور کی بات ہو رہی ہے کہ سور میں پھونک ماری جائے گی تو پھر تھوڑا سا ویٹ کریں، صبر سے کام لیں کہ نیکسٹ آیت جو بتائی جا رہی ہے کیا یہ پہلے والے سور کی طرف اشارہ ہے یا دوسرے والے، کیونکہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو سب کچھ ختم، ملیا میٹ، اور جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سب اٹھا دیے جائیں گے۔ یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ وَحُمِلَتْ، اور اٹھا لی جائے گی، الارض زمین، والجبال اور پہاڑ، فدکتا پس وہ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، دکتا واحدہ ایک ہی مار میں۔ یہ نہیں کہ تھوڑے، اب دیکھیں ایک بلڈنگ کو ہم گراتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ویٹ کرنا پڑتا ہے نا، اب ادھر سے اس کی کو گراؤ اور ادھر سے گراؤ، یا وہ فل ایک نئی ٹیکنالوجی آئی پوری کی پوری عمارت، اب تو ماشاءاللہ انسان نے بھی اتنی ترقی کر لی کہ پوری بہت فلورز کی بھی ایک بلڈنگ ہے تو اس کو ایک ہی گو میں اسی جگہ پہ ختم کر دیا جاتا ہے، ڈیمولش کر لیا جاتا ہے، یہی ہے نا۔ تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ زمین، پہاڑوں کا اٹھنا کیوں؟ اس لیے کہ پہاڑ سامنے اوپر سے جتنا نظر آ رہا ہے اتنا ہی یہ زمین کے اندر ہے، یہی وجہ ہے کہ پہاڑوں کو زمین کی میخیں بتایا گیا ہے۔ اس کو بھی اکھاڑا جائے گا اور پھر ایک ہی ضرب کے ساتھ سب کے سب کچھ ریزہ ریزہ چورا چورا ہو جائے گا۔ اس لیے کیا کہا گیا؟ دکتم واحدہ، زیادہ چوٹیں لگانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو، بس ایک ہی چوٹ میں سب کچھ ختم، میدان بن گیا۔ فَيَوْمَئِذٍ، پس اس دن، وقعت الواقعہ، وہ واقعہ ہو جائے گا، وہ واقعہ رونما ہو جائے گا۔ کون سا واقعہ؟ قیامت کا واقعہ۔ قیامت کا واقعہ جو ہم سورہ واقعہ میں بھی پڑھ چکے، کیا؟ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت ہباء منبثا۔ یہ حال ہوگا پہاڑوں کا اور زمین کا۔ اٹ مینز قیامت آ چکی، وانشقت، اور پھٹ جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، کیا چیز؟ السماء، آسمان، فہیا، پس وہ، یومئذ، اس دن، واہیا، کمزور پڑ جائے گا۔ دیکھا جائے تو آسمان کتنا مضبوط دکھتا ہے مضبوط یا نہیں؟ کیونکہ اس میں کوئی رخنا، کوئی کریک، کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، لیکن قیامت کے روز یہ اس نے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا ہے، گر پڑے گا اور کمزور پڑ جائے گا۔ والملک، اور فرشتے، اعلیٰ پر، ارجائہا، اس کے کناروں سے، کس کے کناروں سے؟ آسمان کے کناروں سے۔ وَيَحْمِلُ، اور وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے، عرش ربک، تیرے رب کا عرش۔ عرش کیا ہے؟ رب کا تخت، اللہ کا تخت کی طرف اشارہ ہے۔ عرش ربک، تیرے رب کا عرش، وہ فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، فوقہم، ان کے اوپر، یومئذ، اس دن، کتنے ہیں وہ؟ ثمانیہ، 8 فرشتے۔ لیکن آپ یہ نہ سمجھے صرف 8 فرشتے اتنی بڑی چیز کو اٹھائیں گے، کیونکہ عرش اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ عرش ہے۔ اب وہ کیسا ہے یہ آیات متشابہات میں آتا ہے، وی ڈونٹ نو کہ وہ کیسا ہے، تو جتنا ہمیں بتا دیا گیا بس ہم نے صرف اسی کو سمجھنا ہے۔ 8 فرشتے جن کے بارے میں حدیث بتاتی ہے کہ وہ اتنے ہیوج ہیں، اتنے بڑے ہیں کہ ان کے کان سے لے کے ان کی گردن تک کا، کان اور یہ شولڈر کا یہ جو فاصلہ ہے یہ اتنا ہے، اتنا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور کچھ احادیث میں اس کو احد پہاڑ جتنا کہا گیا ہے، صرف یہ جو فاصلہ ہے۔ تو 8 فرشتے، اب یہ اللہ کیا اس میں کوئی حکمت ہوگی کہ 8 تو 800 کیوں نہیں کہا، 8000 کیوں نہیں کہا، واللہ عالم۔ ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے؟ 8 فرشتے آسمان سے اتریں گے جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہوگا، دیٹس اٹ۔ یومئذ، اس دن، تعرضون، تم پیش کیے جاؤ گے، اس دن تم پیش کیے جاؤ گے، کس کے سامنے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے۔ لا تخفا، نہیں چھپی ہوئی ہوگی، نہیں چھپا ہوا ہوگا، منکم، تم میں سے، خافیہ، کوئی چھپی رہنے والی چیز۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ زمین سے کیا بن گیا؟ ایک چپاتی بن گئی، اس چپاتی کے اوپر جتنی مخلوق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا کی
وہ سب صرف 2 پاؤں کے رکھنے کی جگہ ہوگی، سب وہاں کھڑے ہوں گے۔ دیکھیں انسان چھپتا کس کے پیچھے ہے؟ کوئی درخت ہو، کوئی پہاڑ ہو، کوئی بلڈنگ ہو، لیکن یہاں حال کیا ہے؟ یہ چیزیں تو ہے نہیں، کہاں چلی گئی ہیں وہ؟ ختم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ اب 2 پاؤں کی جگہ اور وہیں انسان کھڑا ہوگا، کس حال میں اٹھایا جائے گا؟ اس حال میں جیسے انسان کو ماں کے پیٹ سے پیدا کیا جاتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ بیبی ہوتا ہے۔ اس وقت جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اٹھائیں گے تو کوئی بیبی نہیں ہوگا، سب بڑے ہوں گے، ننگے بدن، ننگے پاؤں، بغیر ختنہ کے۔ دیکھیں قبر کو اگر آپ دیکھیں تو اس کی مثال بھی جیسے ماں کے پیٹ کی طرح ہوتی ہے نا، اگر اس کو تھوڑا سا کمپیئر کریں پریگننسی والے کو اور اس کو، تو یہ ہے کہ دنیا میں جب آتے ہیں ماں کے پیٹ سے، لیکن قیامت کے روز ساری قبروں میں سے سب انسان باہر نکل آئیں گے۔ تو وہ کفن کدھر گیا؟ وہ تو چلا گیا نا، ختم۔ اس کے پہنانے کی اگر اللہ چاہتا وہ بھی پہنا دیتا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ بھی نہیں پہنائیں گے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سب ایسے اٹھائے جائیں گے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہوں، بغیر لباس کے، بغیر جوتوں کے اور بغیر ختنے کے، تو وہ بہت ایک شرما سی گئی اور نے کہا کہ یا رسول اللہ کہ ہمیں ایک دوسرے سے شرم نہیں آئے گی؟ تو بے لباس کیسے کوئی کسی کو دیکھ سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب اتنے پریشان ہوں گے اور سب اپنے اپنے جو ان کے کرتوت ہیں، اعمال ہیں، اس کے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ انسان کے گناہ اس کا پسینہ بن جائیں گے، کوئی ٹخنوں تک تو کوئی اس کے نیز تک۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگوں کا پسینہ ان کے منہ تک آ رہا ہوگا، کچھ لوگوں کو پسینے کی لگامیں لگی ہوئی ہوں گی۔ تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اب تو ہم چھپا لیتے ہیں نا بہت سی چیزوں کو، انڈر دا کارپٹ کر دیا، کسی کو پتہ نہیں، لیکن اللہ کے سامنے اب قیامت کا دن ہے اور سب لوگ برہنہ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ دنیا میں ہم زندگی گزارتے ہیں، ہر ایک کا عمل دوسرے سے مختلف ہے، مختلف ہے یا نہیں؟ مختلف ہے نا۔ اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ہر انسان کے 2 ہی عمل ہیں، ایک اچھا ایک برا، ایسا ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے نا، بہت کم لوگ درمیانی والا راستہ ہے، ادروائز ان کو بھی سکون نہیں ملتا، یا نیک کام کریں گے یا بد کام کریں گے۔ اب وہ جو ہم کام کر رہے ہیں وہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے، اِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین، تم پہ نگران مقرر ہیں، کون؟ کرامن کاتبین، یعملون ما تفعلون، وہ جانتے جو تم کرتے ہو۔ اب وہ سب کچھ جو انہوں نے لکھا، جو ہمیں بتایا جاتا ہے، وہ کیا بن گیا؟ وہ بن گئی ہماری کتاب، جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ نامہ اعمال۔ تو اب اگلی جو آیات ہیں وہ اس کے بارے میں ہیں اور بہت خوبصورت آیات ہیں، تو اس لیے آپ دل سے اس کو سنیں، اپنے دل میں اس کو اتاریں اور فیل کریں ہم کہاں فال کرتے ہیں، کون سی جگہ ہے ہماری، آپ کیا بننا چاہتے ہیں۔ فَأَمَّا پس جو شخص، من وہ جو، اوتیا وہ دیا گیا، کتابہ اپنا نامہ اعمال، بیمینہ دائیں ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں، کون ہے یہ؟ اصحاب الیمین۔ کچھ یاد ہے آپ کو؟ کہاں پڑھا تھا ہم نے؟ جی، واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین فی صدر مخدود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرہ، اور ان کی پوری جنت کا حال ہم پیچھے پڑھ چکے۔ اب یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ اب وہ فیلنگز بتائی جا رہی ہیں کہ جب نامہ اعمال انسان کے ہاتھ میں آئے گا تو وہ کیسا فیل کرے گا۔ سبحان اللہ، دیکھیں قرآن نے ہمیں سب کچھ بتا دیا، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ کیا بتا رہا ہے؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پس وہ شخص جس کو اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا، فَيَقُولُ، پس وہ کہے گا، هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، هَاؤُمُ اقْرَءُوا، لو دیکھو پڑھو، ہاؤمُ لو دیکھو، اقرؤ پڑھو، کتابیہ میری کتاب پڑھو۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ لوگوں سے کہہ رہا ہے۔ ہم لوگوں کے ساتھ کون سی چیز شیئر کرتے ہیں؟ جو اب وہ اتنا خوش ہے، اس کی مثال بالکل ایسی ہے جب بچے کا رزلٹ اچھا ہو اور وہ بھاگے بھاگے گھر کی طرف آئے اور وہ کیا کہتا ہے کہ دیکھیں دیکھیں میرا رزلٹ کتنا خوبصورت ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں رزلٹ کس کا خوبصورت ہوتا ہے؟
جس نے محنت کی، کام کیا، رپورٹ کارڈ مل گیا دائیں ہاتھ میں، یعنی کہ رزلٹ اچھا ہے، دائیں ہاتھ والے فسلام الک بچ گئے، سورہ واقعہ ہم یہی پڑھ چکے. تو جب اس کو دائیں ہاتھ میں اس کا رزلٹ ملا، رزلٹ دیکھا، خوشی کے مارے رہا نہ گیا. ہاں اقرؤ کتابیہ، لو پڑھو میری کتاب. کیوں وہ کتاب دوسروں سے پڑھا رہا ہے؟ انی، بے شک میں، یا اس کا نامہ اعمال اتنا خوبصورت کیوں ہے جو وہ دوسروں کو دکھا رہا ہے؟ کیونکہ ہم لوگوں سے چھپاتے کیا ہیں؟ جو بری چیز ہوتی ہے. اب بچہ فیل ہو جائے تو کوئی نہ بتائے گا کہ میرا بچہ فیل ہو گیا ہے، یا بچہ خود بتائے گا، رزلٹ شیئر کرے گا؟ کوئی نہیں کرے گا. دیکھیں ویسے بھی جن کا رزلٹ اچھا آتا ہے اور نیوز پیپر میں ان کے نام آتے ہیں، فیل لوگوں کے نام آتے ہیں یا اچھا رزلٹ لینے والوں کے آتے ہیں؟ وہی بات. بس یہی معاملہ آخرت کے دن بھی ہونے والا ہے. اللہ ہمیں سمجھا دے یہ بات، کیونکہ ہم آخرت کے لیے الگ سا سوچتے ہیں، سوچتے ہی نہیں، ٹائم نہیں ہے فی الحال، اور دنیا کے لیے بہت دل سے سوچتے ہیں. آج ہم نے آخرت کے لیے بھی دل سے سوچنا ہے. ہاں اقرؤ کتابیہ، لو پڑھو میری کتاب. کیوں کہ انی، بے شک میں، ظننتو، مجھے یقین تھا اس بات کا، کیا؟ انی، بے شک میں، ملاقن، میں ملاقات کروں گا، حسابیہ، اپنے حساب سے. مجھے اس بات کا یقین تھا کہ مجھے میرا حساب ضرور ملے گا. کیونکہ ہوتا کیا ہے، جب کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو آس پاس کے لوگ بہت کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یہ اس کو دیکھو، اس کے پاس بڑا ٹائم ہے، یہ بڑی خدمت خلق کے لیے ہر وقت فارغ رہتی ہے. کبھی آپ نے بھی سنا ہوگا، ان کو تو کوئی کام ہی نہیں، ہر وقت آخرت کی یاد دلاتے رہتے ہیں، یہ ہر وقت ڈراتے رہتے ہیں. لیکن بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ جس نے دنیا میں اللہ کی رضا کے کام کیے، انی ظننت انی ملاقن حسابیہ، مجھے اس بات کا یقین تھا کہ مجھے میرا حساب ملے گا، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا، اس لیے میں نے اس کے لیے خوب تیاری کی تھی. بتانے کا مقصد یہ ہے، میں نے اس کے لیے خوب تیاری کی تھی، اس لیے میرا حساب دیکھو، پڑھو کتنا خوبصورت ہے. کتنا؟ فہوا، پس وہ، فی عیشت راضیہ، وہ اپنی مرضی کی عیش کی زندگی اب گزارے گا. کہاں؟ جنت میں. کیونکہ دنیا میں اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ دنیا کی نعمتیں سمیٹ کے اور اس کو استعمال کرتا رہے. دنیا کی نعمتیں استعمال کرنا کوئی برائی نہیں، لیکن جب ہم ان نعمتوں کو اپنا ایک گول بنا لیتے ہیں کہ میرے پاس یہ چیز ضرور ہونی چاہیے، پھر کیا کس چیز سے غافل ہو جاتے ہیں؟ آخرت سے غافل ہو جاتے ہیں. یہ ایسا شخص تھا کامیاب ہونے والا کہ اس نے دنیا کی نعمتوں میں اپنے آپ کو گما نہ دیا. اس کو اپنی آخرت کی بھی فکر تھی، یہ اپنی آخرت کے لیے بھی محنت کرتا رہا. اس لیے انعام کے طور پہ رزلٹ میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ فَهُوَ فِي عَيْشَةٍ رَاضِيَةٍ، اب وہ اپنی مرضی کی زندگی میں ہوگا. فی جنت عالیہ، بلند جنتوں میں. سبحان اللہ، جنت الفردوس. اللہ ہمارا نام بھی ان میں لکھ دے. دعا کیا کریں اپنے لیے، اور دعا کے ساتھ دوا بھی کیا کریں، کچھ کام بھی کیا کریں. فی جنت عالیہ، بلند جنتیں اللہ نے اس کو دے دی ہیں. اور جنتوں میں کیا ہے؟ اب تھوڑی سی 1-2 سنٹینسز بتا کے، زیادہ ڈیٹیل نہیں بتائی جا رہی اس کی جنت کی. قطوفہا دانیہ، قطوفہا اس جنت کے پھل، دانیہ اس پہ جھکے ہوئے ہوں گے. بس اس کی جنت کے بارے میں صرف یہ 1 سنٹینس بتایا گیا، جس کی ڈیٹیل پیچھے ہم سورہ واقعہ میں پڑھ چکے. اور اس سے کہا جا رہا ہے جس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے، ان سے کہا جا رہا ہے کلو، کھاؤ، واشربو، اور پیو. کیا کھاؤ؟ جنت کے پھل، جنت کے میوے، جنت کے کھانے. پیو، کیا پیو؟ جنت کی نہروں میں سے. کون کون سی نہریں ہیں؟ دودھ، شہد اور شراب، پانی. وہ پیو تم. ہنی ان، دیکھیں کتنے خوبصورت الفاظ، ہنی ان، مزے لے کر، انجوائے کرو اس کو. بیما، بوجہ اس کے. کیوں دیا جا رہا ہے یہ سب کچھ؟ اسلف، تم نے آگے بھیجا. تم نے جو آگے بھیجا تھا، فل ایامی، ان دنوں میں، خالیہ، جو گزرے ہوئے تھے. کون سے ہوئے؟ دنیا میں رہتے ہوئے جو اعمال تم نے کیے تھے، یہ اس کا بدلہ ہے. لے لو اب یہ بدلہ. جس سے کیا پتہ چلا؟ کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھیں، کسی نیکی میں دیر نہ کریں. فاستبقوا الخیرات جو ہمیں بتایا گیا، کیوں بتایا گیا ہے؟ اس لیے کہ ٹائم بہت کم ہے.
اور اپنا گول کیا رکھنا ہے؟ آج سے ایک نئی چیز ہمیں پتہ چلی، میرا نامہ اعمال مجھے دائیں ہاتھ میں ملے. تو دائیں ہاتھ میں ملنے کے لیے ہمیں کچھ کوششیں کرنی ہیں، محنتیں کرنی ہے. تو آج سے ہم نے ٹارگٹ بنانا ہے کیا؟ کہ ہم وہ کام کریں انشاءاللہ کہ جو ہمارے نامہ اعمال کو خوبصورت بنا دے، تاکہ پھر ہم لوگوں کو دیکھو نا میرا رزلٹ، دیکھو دیکھو کتنا پیارا ہے، کتنا خوبصورت ہے. تو ان سے کیا کہا گیا ہے؟ یہ وہ اعمال تھے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے، کیونکہ اب آخرت میں کوئی عمل کام نہیں آنے والا. اس کے آنے سے پہلے پہلے اپنی تیاری پکڑ لو. تم نے تیاری کی تھی. اس کی مثال ایسی ہے، کوئی اسٹوڈنٹ اچھے سے پڑھے، ایگزام میں بیٹھے اور فر پورا پیپر کر کے دے دیں، اور پھر اس کا اچھا سا رزلٹ آئے اور وہ بہت سیٹسفائیڈ ہو، اور وہ آگے سے کیا کہے؟ مجھے پتا تھا کہ میرا ایگزام ہوگا، مجھے پتا تھا، اس لیے میں نے اس کے لیے خوب محنت کی، اور میری محنت رنگ لے آئی، میں کامیاب ہو گیا، میں جنت میں چلا گیا. اب سب لوگ جنت میں نہیں جانے والے، کچھ اور لوگ بھی ہیں. کون؟ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ، جو سورہ واقعہ میں ہم اس کی ڈیٹیل پڑھ چکے. وَأَمَّا، اب دوسری کیٹیگری، اور وہ جو وہ شخص اوتیا، وہ دیا گیا، کتابہ، اپنی کتاب، نامہ اعمال، بشمالہ، بائیں ہاتھ میں، بائیں ہاتھ والے. اب اس کا حال سنیں، وہ کیا کہے گا لوگوں سے؟ ہاں امقرؤ کتابیہ، نہیں، وہ تو نہیں کہہ سکتا لو پڑھو، بلکہ وہ کیا کہے گا؟ فیقول، پس وہ یہ کہے گا، یا لیتنی، افسوس مجھ پر، میری بدبختی، میں تو برباد ہو گیا، لم نہ اوتا، دیا جاتا، کتابیہ، کاش کہ مجھے میری کتاب نہ ملتی. یہ وہی بات ہے نا کہ دور کرو مجھ سے، دور کرو، نہیں مجھے نہیں چاہیے. تو کیا وہ اپنے نامہ اعمال کو اپنے آپ سے دور کر سکتا ہے؟ نہیں. کاش کہ مجھے میری کتاب نہ ملتی، ولم، اور نہ، ادری، میں جانتا، ما حسابیہ، کہ میرا حساب کتاب ہو چکا ہے اور وہ کیسا ہے. کاش کہ مجھے اپنے حساب کتاب کا پتہ ہی نہ چلتا. یا لیتہا، کاش کہ، ہاں کیا ہے؟ وہ موت. یا لیتہا، ہے افسوس، کاش کہ، ہاں وہ موت، کانت، کر چکی ہوتی، القاضیہ، صفایا، فیصلہ، کس چیز کا؟ میری زندگی کا. وہ جو مجھے دنیا میں موت آئی تھی، کاش کہ اس کے بعد ابھی مجھے یہ زندگی نہ ملتی اور میں اسی طرح مرا پڑا رہتا، تاکہ میرا کوئی حساب بھی نہ ہوتا. یہ کون ہے یہ شخص؟ یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں ہر طرح کی نعمت رکھا کرتا تھا. سورہ واقعہ میں ہم پڑھ چکے نا کہ وہ کون تھے؟ مترفین. اصحاب الشمال کون ہے؟ مترفین. مترفین کون ہوتے ہیں؟ عیش کی زندگی گزارنے والے. کہاں؟ اس دنیا میں. اچھی اور خوشحال زندگی گزارنا الحمدللہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ان نعمتوں میں اپنے آپ کو اتنا مگن کر دینا کہ آپ آخرت سے غافل ہو جائیں، سب سے بڑی تباہی اور بربادی ہے. اس لیے جس کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملا، وہ کیا کہتا ہے؟ ما اغنا عنی مالیہ، ما نہیں، اغنا، کام آئی، عنی، مجھ سے، مالیہ، میرا مال. میرا مال تو میرے کام ہی نہیں آیا. کیوں؟ مال کب کام آتا ہے؟ جب اس کو اللہ کی رضا میں، اللہ کے راستے میں، اللہ کی خوشی کی خاطر استعمال کیا جائے. تو وہ تو دنیا میں کیا کرتا تھا اس مال کے ساتھ؟ عیاشی. اللہ کی نافرمانی کے کام. غور کریں ہم اپنے مال کو کہاں استعمال کر رہے ہیں. جب ہم خوش ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پارٹی. جی، پارٹی میں کیا ہوتا ہے؟ جی، وہ کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کے کام. یہ شخص کیا کہہ رہا ہے؟ ما اغنا عنی مالیہ، یہ اللہ میرا مال تو میرے کام ہی نہیں آیا. اٹ مینس یہ کوئی غریب بندہ نہیں تھا، کسی غریب بندے کی بات نہیں ہو رہی، اس بندے کی بات ہو رہی ہے جس کو اللہ نے خوب نوازا تھا، لیکن اس نے اپنے مال کا کباڑہ کر دیا، اس کو آخرت کے لیے محفوظ نہیں کیا. اب افسوس کرتا ہے، ہائے کاش میرا مال، وہ تو میرے کام ہی نہیں آیا. ہلاکا، اور ہلاک ہو گئی، عنی، مجھ سے، سلطانیہ، میری بادشاہت اور میرا اقتدار. میرا اقتدار، میری بادشاہت، وہ سب کچھ تو تباہ برباد ہو گیا. جس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ کوئی بادشاہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی حکمران بھی ہو سکتا ہے، کسی اچھی پوسٹ پہ کام کرنے والا وہ شخص بھی ہو سکتا ہے، لیکن پتہ کیا چل رہا ہے؟ اس کے پاس اقتدار بھی ہے، دولت، شہرت، یہ سب چیزیں اس کے پاس ہیں، لیکن دیکھیں کیا چیز اس کے کام آ رہی ہے.
اس لیے اللہ نے آپ کو جو نعمتیں دی ہیں اس کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کریں، اچھی نیت کے ساتھ اس کو استعمال کریں تاکہ وہ ہمارے نامہ اعمال میں محفوظ ہوتے جائیں۔ اس کے نامہ اعمال میں اس کا مال اور اس کی بادشاہت محفوظ ہی نہیں، کیونکہ محفوظ کون سی چیز ہوتی ہے؟ جو اللہ کی رضا کے لیے ہو، لیکن جو لوگوں کی رضا میں آپ نے استعمال کیا وہ مرنے کے بعد ادھر ہی رہ گیا، وہ ہمارے ساتھ نہیں جانے والا۔ دیکھیں سیونگ کس چیز کی ہوتی ہے؟ اچھی چیز کو ہم سیو کرتے ہیں نا، تو اچھی چیز وہ سیو ہو گئی اللہ کے پاس، اور جو بری چیزیں تھیں وہ سب کوڑ کباڑ بن گیا جو نامہ اعمال میں لکھا جا چکا، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے کیا پہلا افسوس ہے، میرا مال میرے کسی کام نہیں آیا ہے، میری بادشاہت وہ بھی تباہ و برباد ہو گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دیں گے کیا؟ خذوہ، پکڑو اس کو، فغلوہ، اور اس کو طوق پہناؤ۔ استغفر اللہ، بڑی سخت آیات ہیں سورہ الحاقہ کی۔ پکڑو اس کو اور اس کو طوق پہناؤ، ثم پھر الجحیم، جہنم کی طرف، سلوہ، اس کو جھونک دو اس جہنم میں، داخل کر دو۔ اور یہ سلو جو ہے یہ صرف داخل ہونا، عام داخل ہونا نہیں ہے، اس کو جب ڈیپلی اس کے میننگ میں جائیں، بھون لو اس کو آگ میں، باربیکیو کرنا کسی کا، سالن بھونتے ہیں نا، ایسے ان کو جہنم میں بھونو۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار۔ ثم پھر نہ صرف یہ بلکہ اور کیا کرو؟ فی سلسلۃ، زنجیروں میں، زرعہا، اس زنجیر کی لمبائی، 70 ذراعاً، گز، 70 گز اس کی لمبائی ہے، اس زنجیر میں کیا کرو؟ فسلکوہ، اس کو صحیح مضبوطی سے باندھ لو، ہاتھ پاؤں، تاکہ وہ ہلا ہی نہ سکے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اتنی سخت سزا! اللہ تو غفور الرحیم ذات ہے، وہ تو سب کا رب ہے، رب العالمین ہے، پھر اللہ اتنی سخت سزا کیوں دے رہا ہے؟ آتا ہے نا ذہن میں، کیوں دے رہا ہے اللہ اتنی سخت سزا؟ ہم تو اللہ سے رحمت کے طلبگار ہیں، جیسی اللہ کا نام آتا ہے تو ہم کہتے ہیں رحم کرنے والا۔ اب اگلی آیات میں بتایا جا رہا ہے ان لوگوں کا قصور کیا ہے جن کو جہنم میں بھونا اور جلایا جا رہا ہے۔ گنتے جائیں کیا ہے ان کے جرائم۔ نمبر 1، انہو، بے شک وہ، کون وہ جس کو ابھی آگ میں ڈالا گیا اور 70 گز لمبی زنجیروں میں اس کو جکڑا گیا، اس کو طوق پہنائے گئے۔ انہو، بے شک وہ شخص، کانا تھا وہ، لا یؤمنو، نہیں وہ ایمان لاتا تھا، باللہ العظیم، اللہ عظیم پر ایمان نہیں لاتا تھا، لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتا تھا۔ ہم کہتے ہیں نا فلاں ایتھیسٹ ہے اور فلاں ایتھیسٹ ہے۔ ایتھیسٹ کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کو نہیں مانتے۔ پہلا جرم بتایا جا رہا ہے، پہلا جرم ان کا کیا ہے؟ ایتھیسٹ تھے۔ وہ کہتے ہیں نا آج کل کی زبان میں ذرا اچھے سے سمجھ آئے گی، یہ وہ لوگ ہیں جن کو آگ میں بھنایا جلایا جا رہا ہے، جو ایتھیسٹ ہیں۔ اور آج کل تو استغفر اللہ، استغفر اللہ، مسلمان گھرانوں کے لوگ بڑے آرام سے کہتے ہیں ہم تو ایتھیسٹ ہیں، جیسے کوئی بات ہی نہیں، اور اس کو وہ سمجھتے ہیں جیسے سٹیٹس رکھنے والے لوگ، یہ ہے ان کا سٹیٹس، یہ ہے ایتھیسٹ کا سٹیٹس۔ کیا ہے؟ طوق پہناؤ، 70 گز زنجیروں میں باندھ کے اس کو آگ میں بھنو، یہ ہے ان کا سٹیٹس۔ استغفر اللہ۔ نمبر 2، دوسرا گناہ، جو لوگ یہ گناہ کرتے ہیں، اب دوسرا گناہ ان کا کیا ہے آگ میں جانے والوں کا؟ ولا، اور نہیں، یحد، نہیں وہ ترغیب دیتے، علی طعام، کھانے پر، المسکین، مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے موٹیویٹ نہیں کرتے۔ کس کو؟ لوگوں کو۔ دیکھیں عجیب سی بات ہے، یہاں یہ نہیں کہا جا رہا خود نہیں کھلاتے، کیا کہا جا رہا ہے؟ لوگوں سے نہیں کہتے۔ اٹ مینز خود کھلانا، اٹس انڈرسٹوڈ، ہر بندہ مسکین کو کھانا کھلائے گا، یہ اس کا فرض بنتا ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کر فرض کیا ہے؟ پھر دوسروں کو بھی موٹیویٹ کرنا، آپ بھی، وہ فلاں کو ضرورت ہے، وہ فلاں کو ضرورت ہے۔ ایک بار بتا دے لوگوں کو، کوئی کسی نے کچھ دینا دے دے، نہ دے، اپنی مرضی ان کی۔ لیکن یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ خود تو خود، دوسروں کو بھی نیکی کے کام کی طرف نہ بلانا۔ اب یہاں ایک پوائنٹ جو میں نے نکالا وہ یہ، کافی سوچ بچار کے بعد، کہ اٹ مینز
کہ سم ٹائمز ہم خود نیکیاں کرتے رہتے ہیں الحمدللہ، لیکن ہم دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کرتے، اور ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ نہیں میں رائٹ ہینڈ سے دینا چاہتی ہوں لیکن لیفٹ ہینڈ کو پتہ نہ چلے، کیونکہ ایسے ہی لوگ عرش کے سائے تلے ہوں گے. ٹھیک ہے، اوکے، لیکن دیکھیں جو آپ کے بیسٹ فرینڈز ہیں، ہم ان کو فرینڈ سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ دنیا میں ملنا ہمیں اچھا لگتا ہے، وائی ناٹ کہ ہم اپنے اس خیر کے کام میں دوسروں کو بھی ملا لیں. سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ تو اس کو اس سینس میں لیں، کیونکہ کہا کیا جاتا ہے کہ چھپا کے جو نیکی کی جائے اس کا اجر زیادہ ہے، لیکن اتنا نہیں کہ اتنا چھپا کے کہ باقی لوگ، اور آپ اسپیشلی فرینڈس کے بارے میں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کون افورڈ کر سکتا ہے کون نہیں، الحمدللہ سب کر سکتے ہیں. تو اس لیے ایسی چھوٹی چھوٹی نیکیوں میں دوسروں کا شیئر بھی ڈالنا بہت ضروری ہے. کون ہے یہ جہنمی؟ اللہ کو نہ ماننے والے، دوسروں کو، اور دوسروں کو ہم بھی لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں. کس کو؟ سارے رشتہ داروں کو جمع کیا، ایک پارٹی بنائی اور لوگوں کو کھانا کھلا دیا. یہاں مسکین کی بات ہو رہی ہے، ضرورت مند کی بات ہو رہی ہے، جو نہ آپ کا رشتہ دار ہے نہ آپ اس کو جانتے ہیں لیکن وہ بھوکا ہے. حدیث کیا بتاتی ہے؟ بہترین صدقہ کیا ہے؟ بھوکے کو کھانا کھلانا. پھر اس حدیث میں یہ نہیں ہے وہ آپ کا رشتہ دار ہونا ضروری ہے اس کا، یا وہ کس گریڈ کا آفیسر ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یا اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں اس لیے آپ اس کو کھانا کھلا دیں. نہیں، جو بھی بھوکا ہے اس کو کھانا کھلائیں. اور یہاں اسپیشلی مسکین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. مسکین کون ہوتا ہے؟ وہ جو سفید پوش ہوتا ہے، بہت زیادہ ضرورت مند لیکن مانگتا نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں اور ان کی مدد کریں. تیسرا پوائنٹ، فلیسا پس نہیں، لہو اس کے لیے، اس جہنمی کے لیے، الیوما آج کے دن، ہا ہونا کوئی غم گسار، کوئی ہمدرد، حمیم اور کوئی بیسٹ فرینڈ. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ دنیا میں بیسٹ فرینڈز بہت ہوتے ہیں جب ہمارا سوشل سرکل بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن وہ جو سوشلائزنگ ہم نے کی تھی دنیا میں وہ تو دنیا ہی میں رہ گئی، ریاکاری کے اس سے اور لوگوں کو خوش کرنے کی خاطر. اب وہاں جو اس کا حال ہے، کوئی دوست اس کے کام نہیں آنے والا، کوئی اس کو آگ سے بچا نہیں سکتا، اس طوق سے بچا نہیں سکتا، ان زنجیروں سے اس کو کھلوا نہیں سکتا. اور یہاں یہ جو دوستی کا ذکر کیا گیا ہے یہ اس لیے کیا گیا ہے، وہ لوگ جن کے پاس مال ہو، اقتدار ہو، ٹھیک ہے نا، جو بہت بڑی بڑی گیدرنگ رکھتے ہیں، تو دیکھا جائے دنیا میں ان کا جو فرینڈ سرکل ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے. لیکن یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ اب اس کے پاس قیامت کے روز کوئی فرینڈ اس کے کام نہیں آنے والا. وہ جو دنیا میں اس کے بیسٹ فرینڈ بنا پھرے کرتے تھے، ایتھیسٹ قسم کے، اور یا لوگوں کو، مسکینوں کو برا بلا کہنا، یتیموں کو دھکے دینا، اس ٹائپ کے کہ ان غریبوں کے ساتھ تو ہمارا کوئی رشتہ ناتا نہیں، ہم تو ان کو نہیں جانتے، یہ تو ہمارے سرکل کے لوگ نہیں ہیں. اب قیامت کے روز وہ شخص اکیلا ہے، سوائے اس آگ کے اب اس کی کوئی مدد نہیں کرنے والا. ولا اور نہ تعامن، اور نہیں، ولا اور نہ تعامن کھانا، کس کے لیے؟ ان جہنمیوں کے لیے. کھانے کی بات ہوئی نا، اب جہنمیوں کے کھانے کی بات ہو رہی ہے. ان جہنمیوں کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا الا سوائے من غسلین، غسلین میں سے. یہ غسلین کیا ہوتا ہے؟ جی، جہنمیوں کے جسم پہ جو زخم ہوں گے اس میں سے جو خون اور پیپ رس رس کے جمع ہوگی اس کو غسلین کہتے ہیں. وہ غسلین ان کو پلایا جائے گا، وہ ان کا کھانا ہوگا. پیچھے ہم پڑھ چکے کہ جب جہنمیوں کے سر پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا تو ان سے کیا کہا جائے گا؟ ذوق، چکھو مزہ، چکھو مزہ، انکا انت العزیز الکریم. دنیا میں بڑا عزت دار بنا پھرا کرتا تھا، اب مزہ چکھ. کس چیز کا؟ کھولتے ہوئے پانی کا. اور سورہ واقعہ میں ہم پڑھ چکے کہ لآکلون من شجر من زقوم، ان کے لیے کھانا زقوم کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا. اور وہ اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ اپنے پیٹوں کو اس کے ساتھ بھریں گے اور اس کے اوپر کیا پئیں گے؟ فشاربون علیہ من الحمیم، اس کے اوپر کھولتا ہوا پانی وہ پئیں گے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من کل عذاب. لا یأکلہ، نہیں کھاتا اس کو، کس کو؟ اس غسلین کو، الا سوائے الخاطئون، خطا کار، گناہ گار. کیا ہے ان کے گناہ؟ اللہ کو نہ ماننا، دوسرا مسکین کو کھانا نہ کھلانا. یہ وہ لوگ ہیں، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو غسلین اور زقوم کھلا رہا ہے. اور یہ وہی کھاتے ہیں جو خطا کار ہیں، اور ان کی خطائیں بتا دی گئیں. فلا پس نہیں، معاملہ اتنا آسان نہیں جتنا تم سمجھتے ہو. اقسمو، میں قسم کھاتا ہوں،
بیما اس چیز کی جو تبصرون تم دیکھو گے یا تم دیکھتے ہو، وما اور وہ جو لا تبصرون نہیں تم دیکھتے۔ ابھی تو آگے بہت کچھ ہے۔ دیکھتے کیا ہے؟ جو دنیا کے تھوڑے تھوڑے عذاب ادھر ادھر کی باقی جو امتوں پہ گزر چکے، وہ جو تم نے دیکھا اس کی بھی قسم، اور جو تم نے اب بھی نہیں دیکھا، کیا نہیں دیکھا؟ جہنم کی آگ، قیامت کی ہولناکیاں، اس کی بھی قسم کھائی جا رہی ہے۔ کس بات پہ قسم؟ انہو بے شک وہ کیا؟ قرآن۔ اب یہاں قرآن کے بارے میں تھوڑی آیات بتائی جا رہی ہیں۔ وہ قرآن لقول، البتہ بات ہے، کس کی؟ رسول کریم، ایک عزت والے فرشتے کی۔ کون فرشتہ؟ جبرائیل امین کی طرف اشارہ ہے۔ وما اور نہیں ہوا وہ بقول بات شاعر کسی شاعر کی، قلیلاً تھوڑے ہی ہیں ما تؤمنون جو تم ایمان لاتے ہو، ولا اور نہ ہی بقول وہ قرآن بات ہے کاہن کسی کاہن کی۔ کاہن کون ہوتا ہے؟ جادوگر۔ قلیلاً تھوڑا ہی ہے ما جو تذکرون جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اب یہ جو آیات ہے انہو لقول رسول کریم، یہاں سے لے کے قلیلا ما تذکرون، اس کے متعلق ایک چھوٹا سا واقعہ آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہ وہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کی غرض سے مسجد کی طرف آنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں کھڑے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور وہاں حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہو گیا سننے کے لیے کہ یہ کیا بول رہا ہے۔ تو ظاہر ہے عربی زبان تھی، عربی تو ان کی اپنی زبان تھی، اس کی سمجھ آتی تھی ان کو۔ تو انہوں نے جب کہا انہو لقول رسول کریم، کہتے ہیں میرے کان کھڑے ہو گئے کہ اچھا یہ کس کی بات ہو رہی ہے۔ پھر میں نے دل میں یہ سوچا کہ یہ تو کوئی شاعر ہے، کیونکہ اس نے وہ جو کہتے ہیں نا مصرع بولا ہے، یہ آیت جو پڑھی ہے، کیونکہ اس وقت شاعری جو تھی وہ پیک پر تھی، تو شاعروں کو بہت ایک رسپیکٹ دی جاتی تھی کہ یہ تو بڑا کام کر رہے ہیں۔ جب میں نے یہی سوچا ہی تھا کہ یہ کوئی شاعری کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے، ایک دم سے آپ نے آیت پڑھی وما ہوا بقول شاعر، کہ یہ کسی شاعر کا قول نہیں۔ کہتے میرے کان اور زیادہ کھڑے ہو گئے کہ اچھا چلو یہ کسی کاہن کی بات ہوگی۔ پھر آپ نے فرمایا ولا بقول کاہن، اور نہ یہ کسی کاہن کی بات ہے۔ اور کہتے ہیں کہ بس وہ جو میرا غصہ تھا وہ ٹھنڈا ہو گیا، لیکن میں ایمان پھر بھی نہیں لایا۔ ایمان تو پھر وہ بعد میں لائے تھے نا، لیکن میں نے جب یہ سنا تو میں نے کہا اچھا ان کی بات تو صحیح ہے، بات لگی دل کو کہ بات صحیح ہے، لیکن شاید اللہ کو منظور نہیں تھا کہ وہ اس وقت ایمان لاتے، اس لیے وہ بعد میں ایمان لے کر آئے۔ کیا ہے یہ قرآن؟ نہ شاعر کی بات، نہ کسی کاہن کی بات۔ جبرائیل امین نے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اتارا۔ اس لیے کیا بتایا جا رہا ہے؟ تنزیل، اتاری گئی کتاب، من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے ہے۔ قرآن کا آتھر کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اور رائٹر کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ولو اور اگر، پھر لوگوں نے کیا کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے۔ گھڑ لیا مینس اپنی طرف سے بنا لیا ہے۔ اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے ولو اور اگر، تقولا اگر وہ کہتا کون؟ اگر پیغمبر کوئی جھوٹی بات بناتا علینا ہم پر، بعد الاقاویل بعض کچھ جھوٹی باتیں، لا اخذنا البتہ ہم پکڑ لیتے، منہ اس سے، بالیمین اس کا دایاں ہاتھ۔ لیکن کیا پیغمبر کو لکھنا آتا تھا؟ نہیں۔ ثم پھر لقطعنا البتہ ہم کاٹ ڈالتے، منہ اس سے، الوتین اس کی رگے گردن، رگ جو کٹ جائے تو انسان یا جانور جو بھی ہو وہ ختم ہو جاتا ہے، ہم اس کی رگے گردن کو کاٹ ڈالتے، اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے اگر وہ قرآن کو اپنی طرف سے گھڑنے والا ہوتا۔ جس سے کیا پتہ چلا؟ قرآن کسی نے نہیں گھڑا، نہ کسی فرشتے نے، نہ کسی پیغمبر نے۔ فما منکم پس نہیں، منکم تم میں سے، من احدن کوئی ایک، عنہ اس سے یعنی رگے گردن کاٹنے سے، حاجزین منع کرنے والا، کوئی ہمیں پکڑ نہیں سکتا تھا، کوئی ہمیں روک نہیں سکتا اگر ہم یہ چاہتے۔ ہم کون؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ وَإِنَّهُ اور بے شک وہ قرآن، لَتَذْکِرَةٌ البتہ نصیحت ہے، لِلْمُتَّقِین تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ کون ہے متقی؟ اللہ سے ڈرنے والا۔ وَإِنَّا اور بے شک ہم، لَنَعْلَمُ البتہ ہم خوب جانتے ہیں، اَنَّا بے شک، مِنْکُمْ تم میں سے، مُکَذِّبِین جھٹلانے والے بھی ہیں۔ اے اہل مکہ، تمہارے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے، اس کو سمجھتے بھی ہو کیونکہ تمہاری ہی زبان میں ہے، لیکن اس کے باوجود تم اس پر ایمان نہیں لاتے،
اور اس کو جھوٹا کہتے ہو، مکذبین میں اپنا نام لکھواتے ہو، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، لَحَسْرَةٌ البتہ حسرت ہے، عَلَى الْكَافِرِينَ کافروں پر۔ اب وہ کیا، یہاں دو طرح سے بات بتائی جا رہی ہے۔ وَإِنَّهُ ہو کی ضمیر جائے قرآن کی طرف، کہ یہ قرآن جو ہے لحسرتاً البتہ حسرت ہے، کن کے لیے؟ کافروں کے لیے۔ اور ہو کی ضمیر اگر قیامت کی طرف جائے تو قیامت کا دن کافروں کے لیے حسرت کا دن ہوگا۔ پیچھے پڑھا نا ہم نے کہ جس کو بائیں ہاتھ میں کتاب دی گئی وہ کیا کہتا ہے؟ کاش کہ دنیا کی موت میرا کام تمام کر چکی ہوتی، یا لیتنی کنت ترابا، کاش، کافر کیا کہیں گے؟ کاش کہ ہم مٹی ہوتے، مٹی ہوتے اور ہمیں دوبارہ نہ کھڑا کیا جاتا اور ہمارا حساب نہ ہوتا۔ وَإِنَّهُ اور بے شک وہ قرآن، لَحَقٌ البتہ حق ہے، الیقین یقینی حق، یقینی حق۔ یا اگر ہو کی ضمیر قیامت کی طرف جائے، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا الحاقہ ملحقہ، وہ سچ ہونے والی، تو یہاں پھر کیا کہیں گے؟ اور بے شک وہ قیامت البتہ یقینی سچ ہے، وہ آ کے رہے گی، تم جتنا بھی اس کو جھٹلاؤ لیکن وہ ٹلنے والی نہیں۔ فسبح پس تسبیح بیان کرو، بسم ربک العظیم اپنے رب عظیم کے نام کی، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ جی اگلی سورہ ہے ہماری سورۃ المعارج۔ سورۃ المعارج مکی سورہ ہے جس کے 2 رکوع ہیں، 44 اس کی آیات ہیں۔ اور جیسا کہ سورہ الحاقہ میں ہم نے کیا پڑھا؟ آخرت پر یقین یا آخرت کی فکر کرنا۔ اب اس سورہ کا جو مین جو اس کا مقصد ہے وہ ہے عبادات کی پابندی، کہ ایک داعی کو وہ جو دعوت اللہ کا کام کرتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عبادات اور اخلاقیات دونوں کی پابندی کرے۔ اس سورہ میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کچھ اخلاقیات اور عبادات کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں نا پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، پھر اس کے بعد دوسروں تک پہنچانا ہے۔ لیکن اتنا انتظار نہیں کرنا، کیونکہ سم ٹائمز ہم لوگوں کو اللہ کا پیغام اس لیے نہیں پہنچاتے کہ ابھی ہم میں کمی ہے۔ لیکن کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ ایمان جو ہے اس کا لیول کیسے ہوتا ہے؟ اوپر نیچے، اوپر نیچے۔ اوپر کب ہوتا ہے؟ جب آپ کسی ایسی محفل میں بیٹھے ہوں، جیسے ماشاءاللہ کہ ہماری تھرسڈے کی کلاس، ایمان کا لیول بہت ہائی، لیکن اس کے بعد جب باہر نکلتے ہیں وہ نیچے ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں مسلمان بنایا، 5 وقت کی نماز پڑھنے والے۔ دیکھیں جب نماز پڑھتے ہیں تو ایمان کا لیول ہائی ہو جاتا ہے، پھر گھر کے کام میں ادھر ادھر لگ جاتے ہیں، پھر کچھ بھول بھلا کے کچھ ادھر ادھر ہو جاتا ہے، گڑبڑ کر دیتے ہیں ہم، اس کے بعد پھر الحمدللہ ایک اور نماز کی باری آتی ہے، تو وہ ایمان کا لیول اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، بغیر اس انتظار کے کہ ہم پرفیکٹ ہوں گے پھر دوسروں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں گے۔ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، بالکل بھی ٹائم نہیں ہے، میں آپ کو بتا دوں۔ تو اس وقت کا انتظار نہ کریں، اس لیے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں اور خود بھی عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے آسانی کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المعارج۔ سأل مانگا، سائل ایک مانگنے والے نے، کیا چیز؟ بے عذاب واقع ہونے والا عذاب، للکافرین کافروں کے لیے، لیسا نہیں ہے، لہو اس کو، دافع کوئی دور کرنے والا۔ اب تھوڑا بیک گراؤنڈ سمجھ لیں ان آیات کا، کیونکہ ان آیات کے بارے میں 3 رائے بتائی جاتی ہیں۔ نمبر 1 پہلی رائے یہ ہے کہ نضر بن حارث نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سورہ الحاقہ کی سورہ سنی تو اس نے آخر میں بجائے اس کے کہ اپنی اصلاح کرتا، اس نے کیا کہا؟ اچھا تو پھر وہ عذاب آ جائے، قیامت آ جائے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس کو یقین ہی نہیں آیا جو بتایا جا رہا ہے وہ سچ ہے۔ نہ ماننے والے ایسے ہوتے ہیں۔ دوسری رائے بتاتی ہے کہ ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو آسمان سے ہم پر پتھروں کی بارش برساؤ۔ سأل سائل مانگا ایک مانگنے والے نے، بے عذاب واقع ہونے والا عذاب۔
اور تیسری رائے یہ بتاتی ہے کہ جب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تنگ کیا تو آپ نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میری مدد ایسی کر جیسے تو نے حضرت یوسف علیہ السلام کی مدد کی تھی، اور وہاں کیا ہوا تھا؟ قحط کے ذریعے۔ پھر یہاں کیا ہوتا ہے کہ مکہ میں قحط آتا ہے، اس قدر اتنا زبردست قسم کا کہ لوگ حرام کھانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، کچھ نہیں کھانے کو۔ اس لیے ابو سفیان آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں کہ اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں معاف کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قحط کو ہٹا دیتے ہیں۔ یہ تین رائے اس میں پائی جاتی ہیں، واللہ عالم۔ اینی ویز عذاب ہی کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اور کوئی مانگنے والا، اٹ مینس کوئی اللہ کو نہ ماننے والا جس کو آخرت پر یقین نہیں ہے، وہ آپ سے کیا کرے؟ آپ کو چیلنج کر رہا ہے، چلیں عذاب تو ذرا لا کے دکھائیں، متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین۔ سچ بول رہے ہو نا؟ اگر سچ بولتے تو عذاب آتا کیوں نہیں ہے؟ تو ہر پیغمبر سے عذاب کی ڈیمانڈ کی گئی اور ہر پیغمبر نے ایک ہی جواب دیا، کیا؟ کہ عذاب اللہ کی طرف سے آتا ہے، میں اپنی طرف سے تم پہ کوئی عذاب نہیں لا سکتا۔ مانگا ایک مانگنے والے نے، کیا؟ عذاب۔ بتایا جا رہا ہے کافروں کے لیے جب وہ عذاب آ جائے گا تو وہ اس کو ٹال نہ سکیں گے۔ اب تو مانگ رہے ہو مذاق میں آ کے، اس کو لائٹ لے رہے ہو، لیکن جب وہ عذاب آ جائے گا تو جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عذاب کسی پیغمبر یا فرشتے کی طرف سے نہیں آتا۔ کس کی طرف سے آئے گا؟ من اللہ، اللہ کی طرف سے۔ کون ہے یہ اللہ؟ ذی المعارج، معارج والا۔ معارج مینس بلند درجات والا، نمبر 1۔ معارج سیڑھی کو بھی کہا جاتا ہے۔ معارج سے مراد آسمان بھی لیے گئے۔ معارج سے مراد آسمان، اور آسمان کتنے ہیں؟ 7، اور لیئر بائی لیئر، یعنی ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا درمیانی فاصلہ ایک درجے سے دوسرے درجے پر پہنچاتا ہے، پھر اس سے اوپر، پھر اس سے اوپر، پھر اس سے اوپر۔ تو وہ جو عذاب آئے گا وہ اس ہستی کی طرف سے آئے گا جو ان بلند زینوں کا مالک ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہوگی۔ کتنا بلند؟ تعرجو، چڑھتے ہیں، الملائکہ، فرشتے، والروح، اور روحیں، الیہ، اس اللہ کی طرف، فی یومن، ایک دن میں، کانا ہے، مقدارہ، اس دن کا، اس دن کی مقدار کتنی ہے؟ 50، 50، الفا، ہزار، سنہ، سال، 50,000 سال کے برابر ایک دن۔ کس کا 50,000؟ ہم انسانوں کا۔ اب یہ آیت جو ہے یہ آیات متشابہات میں آتا ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ اب ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی میتھمیٹیشین جو ہے وہ پین پیپر لے کے تو کیلکولیشن شروع کر دے، یا کیلکولیٹر پہ آپ کیلکولیشن شروع، اچھا ایسے ہو تو یہاں سے فاصلہ اتنا ہوگا اور وہاں سے فاصلہ اتنا ہوگا۔ ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ کیا بتایا گیا؟ وہ ایک دن جس میں فرشتے اور روحیں اوپر چڑھتی ہیں۔ کن لوگوں کی روحیں اوپر چڑھتی ہیں؟ نیک لوگوں کی۔ کدھر جاتی ہیں؟ علیین میں۔ کدھر جاتی ہیں؟ علیین میں۔ تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ وہ جو فاصلہ ہے اس کو طے کرنے کے لیے تمہارے 50,000 سال کی ضرورت ہے، اور ان کے ہاں یہ صرف ایک دن ہے۔ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کا دن کافروں کے لیے 50,000 سال کے برابر ہوگا، اور مومنین کے لیے فرض نماز، ایک فرض نماز کے جتنا۔ سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ آیات متشابہات ہے تو ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے؟ ہمیں اس لیے بتایا جا رہا ہے، پچھلی آیت میں کیا بتایا گیا؟ وہ جو عذاب آئے گا وہ بلند زینوں کے مالک کی طرف سے آئے گا۔ اب یہ کتنا بلند ہے، یہ ہستی کتنی بڑی ہے، اس کو تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا اور زیادہ پرومیننٹ کرنے کے لیے، ہائی لائٹ کرنے کے لیے یہ ایک چھوٹی سی بات ہمیں بتا دی گئی کہ جس کا ایک دن تمہارے 50,000 سال کے برابر ہے۔ اور ویسے بھی اگر اس بات کو کنیکٹ کریں کہ جب قیامت جو ہے وہ 50,000 سال کی ہوگی تو انسان سے پوچھا جائے گا کہ دنیا میں کتنا رہ کے آئے ہو، تو وہ کیا کہے گا؟ کچھ گھڑیاں۔ یعنی ایک دن اگر 50,000 سال کے برابر ہے تو انسان دنیا میں تو مجھے لگتا ہے ایک وہ بلنک آف دا آئی کے لیے ہی آتا ہے، پھر وہ تو اسی جتنا بنتا ہے پھر۔ تو وہ اللہ جس کا ایک دن تمہارے 50,000 سال کے برابر ہے، اس کی طرف سے عذاب آئے گا۔ اس لیے اللہ سے عذاب نہ مانگو، استغفر اللہ، استغفار کیا کرو،
اور اللہم اجرنا من کل عذاب، عذاب سے بچنے کی دعا پڑھو. فصبر، پس صبر سے کام لیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صبرن جمیلا، بہترین صبر کرنا. مکی سورہ ہے نا تو صبر زیادہ ہے. انہم، بے شک وہ، کون وہ؟ یہ جو عذاب آپ سے مانگ رہے ہیں. یرونہ، یہ دیکھتے ہیں اس کو، بعیدن، دور. کس چیز کو؟ قیامت کو. قیامت کب آئے گی، کب آئے گی وہ تو پتہ نہیں کب. ایک تو ان کو یقین نہیں، لیکن وہ کیا سمجھتے ہیں اس کو؟ بہت دور. وَنَرَاهُ، اور ہم اس کو دیکھتے ہیں قریبا، قریب. کیا آپ جانتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ نہیں جانتے. لیکن ہر انسان کی قیامت کب شروع ہوتی ہے؟ فَمَن مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ، جس شخص کی موت آ گئی اس کی قیامت وہیں سے شروع ہو گئی. یہ لوگ اس کو دور سمجھتے ہیں کہ ہاں ابھی تو ہم سب نے مرنا ہے اور اتنے سال گزر گئے ابھی تک تو آئی نہیں، اور اب اس کے بعد کب آئے گی. نہیں، لیکن ہم اس کو بہت قریب سمجھتے ہیں. لیکن جب وہ دن آئے گا قیامت کا تو ہوگا کیا؟ یوما، جس دن، تکون، ہو جائے گا، السماء، آسمان، کالمہل، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح. سورہ رحمان میں ہم پڑھ چکے، فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، ریڈ چمڑے کی طرح، ریڈ لیدر کی طرح ہو جائے گا. یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ پگھلے ہوئے تانبے کی طرح. وَتَكُونُ الْجِبَالُ، اور ہو جائیں گے پہاڑ، کالعہن. عہن مینز دھنی ہوئی اون، دھنکی ہوئی اون، سمجھتے ہیں آپ؟ جس کو کھول دیا جائے، چھوٹے چھوٹے ریشز کے بنا دیے جائے، تو ایسے وہ ہو جائیں گے. ولا، اور نہ، یسألو، نہ پوچھے گا، حمیم حمیمہ، کوئی بیسٹ فرینڈ کسی بیسٹ فرینڈ کا. کیا نہیں پوچھے گا؟ حال احوال، کس حال میں ہو، کیونکہ اس کا اپنا حال برا ہو رہا ہوگا، نفسی نفسی کا حال ہے. یبصرونہم، وہ دکھائے جائیں گے ان کو. کون دکھایا جا رہا ہے؟ دوست، رشتہ دار، سب کچھ. وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے. یہ نہیں کہ ایک دوسرے کی نظر سے اوجھل ہے، لیکن ہر انسان کو اتنی فکر ہے کہ اس کو ہوش ہی نہیں. اور جو انسان اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا وہ دوسرے کے لیے کیا کر سکے گا؟ ہم دوسرے کی ہیلپ کب کرتے ہیں؟ جب ہم ہاں خود سٹیبل ہوں تو تب جا کے دوسرے کی ہیلپ کریں گے. لیکن وہ خود ہی سٹیبل نہیں ہے تو دوسرے کی مدد کیا کرے گا؟ اور یہ نہیں کہ وہ ایک دوسرے سے اوجھل ہوں گے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے. اور ویسے بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں نا کہ جب وہ اپنا نامہ اعمال خوبصورت رزلٹ لے کر آئے گا تو لوگوں سے کیا کہے گا؟ ہاں امقرؤ کتابیہ. اٹ مینس وہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ان کو ہوش ہے، ان کو پتہ ہے کون کدھر ہے اور کس سے میرا کیا رشتہ ہے. وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے. یودو، چاہے گا، المجرم، مجرم، مجرم شخص چاہے گا. اب جس نے جو بھی جرم کیا، لیکن سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ اللہ ہی کو نہ ماننا، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا. جو مجرم شخص ہے وہ یہ چاہے گا، لو کاش کے، یفتدی، وہ فدیے میں دے دے، من عذابی، عذاب سے، یومئذ، اس دن کے. فدیہ کیا ہوتا ہے؟ بدلے میں دینا، بدلے میں کوئی چیز دینا. اب دیکھیں وہ بدلے میں کیا دینے لگا ہے. عذاب سے بچنے کے لیے وہ بدلے میں دے دے، نمبر 1، ببنی، اپنے بیٹے کو. اللہ اکبر. اللہ ہر دکھ سے بچائے، لیکن اولاد کا دکھ تو دیکھا ہی نہیں جاتا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، ماں باپ سے بھاگے گا، اپنی خوبصورت من پسند بیوی سے بھاگے گا اور اپنے بیٹوں سے بھی بھاگے گا. وہ بھاگنے کی بات تو الگ ہے نا، چلو بھاگ گیا. اب یہاں کیا ہے؟ اس جہنم میں مجھے نہ ڈالو، میرے بیٹے کو ڈالو. اللہ اکبر، استغفر اللہ. بچے کو تھوڑی سی بھی تکلیف ہو کیسے دل پہ لگتی ہے. اتنا سخت دن کہ بیٹے کی قربانی ہو رہی ہے، اور بیٹے کو بھی چھوڑیں. وہ صاحبتی ہی، اور میری بیوی، بیوی کو لے لو آگ میں ڈال لو. وہ اخی، اور بھائی کو آگ میں ڈال لو. وہ فصیلتی ہی، اور اس کے خاندان والے، التی، وہ جو، تو وی، جس میں وہ رہا کرتا تھا. اب دیکھ لیں خاندان میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں. پہلے سب سے قریبی چیز کا نام لیا، سب سے من پسند دل کے قریب ترین کیا چیز ہوتی ہے؟ اولاد. اولاد، اولاد کو ڈال دو میری جگہ جہنم میں. پھر بیوی کی بات آئی، اور پھر بھائی کی بات آئی، اور اس کے بعد جتنے بھی رشتے ہیں خاندان کے. سوچیں آپ، جو بھی رشتہ ہے ان کو لے لو اور اس کو بھی چھوڑو. اگر اس سے بھی میری جان بخشی نہیں ہو رہی، ومن، اور جو، فی الارض، زمین پر ہے، جمیع، سارے کا سارا، سارے کا سارا زمین پر جو بھی ہے
اس کے برابر بھی جو سونا چاندی مال جو کچھ بھی جمع کر رکھا ہے وہ سب لے لو، ثم پھر ینجی اس کو نجات مل جائے۔ نفسی نفسی، ہم اکثر کہتے ہیں نا نفسی نفسی کا دور ہوگا، آج اس نفسی نفسی کی ڈیٹیل یہاں بتائی جا رہی ہے کہ کتنا نفسی نفسی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، تمہاری بات نہیں مانی جا سکتی، کیونکہ ہر انسان اپنے لیے خود رسپانسیبل ہے، نہ کوئی ہمیں آگ سے بچا سکتا ہے، نہ کوئی ہمیں آگ میں ڈال سکتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا بات؟ کھلا، ہرگز نہیں، انہا، بے شک وہ، لظا، وہ تو لظا ہے، لظا آگ کا بھڑکتا ہوا شعلہ۔ کیا چیز؟ وہ جہنم، وہ عذاب جس میں تم اپنے بچوں کو ڈال رہے ہو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے، وہ کوئی عام چیز نہیں ہے، وہ پوری ایک بلا ہے۔ اور بلا کیسی؟ آگ کا بھڑکتا ہوا شعلہ۔ کیسا شعلہ؟ نزعتن، نزعتن جو چاٹ لے، للشوا گوشت پوست کو۔ چاٹنا سمجھتے ہیں؟ بس ایک ہی حملے میں سب ختم، گوشت پوست کو، کیونکہ انسان کس چیز سے بنا ہے؟ گوشت پوست سے۔ دیکھیں اگر آپ کو کبھی پریکٹس ہوئی ہو تھوڑا سا کہیں پراٹھا وغیرہ بناتے ہوئے، آگ پہ وہ آئل لگ جائے ہاتھ پہ کچھ گرم سا، کیسا فیل ہوتا ہے؟ کیسے اس پہ بلسٹر بنتا ہے اور کتنے دنوں تک ہمیں اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ وہ بھی چھوڑیں، اگر کیٹل سے سٹیم لگ جائے ہاتھ پہ، وہ کیسا فیل ہوتا ہے۔ یہ جہنم کی آگ ایسا شعلہ ہے جو ایک ہی حملے میں، ایک ہی بار لگنے سے چاٹ لے، کس چیز کو؟ خوبصورت بدن کو، گوشت پوست سب کچھ کھا جائے۔ تدعو، بلائے جائیں گے اس جہنم کی طرف، من، ہر وہ شخص، ادبرا جس نے پیٹھ پھیری، وتولا اور منہ موڑا، کس چیز سے؟ حق بات سے۔ وہ شخص جو حق سے منہ موڑتا ہے، اور حق سب سے زیادہ حق کیا ہے؟ یہ قرآن۔ جس نے اس سے پیٹھ پھیری اور جس نے منہ موڑا اس سے، وقت ہی نہیں ہے، ٹائم ہی نہیں ہے اس کے لیے، کون اس کو پڑھے گا؟ جہنم ایسے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے اپنے اندر ڈال رہی ہوگی۔ استغفر اللہ۔ اب مزید تھوڑا سا بتایا جا رہا ہے جہنم میں جانے والوں کے بارے میں۔ وَجَمَعَ، اور وہ شخص جو جمع کرتا ہے، کیا جمع کرتا ہے؟ ہم کیا جمع کرتے ہیں؟ مال۔ فَأَوْعَى، گن گن کے اس کو رکھتا ہے۔ اور اوعا کا ایک دوسرا مطلب بنتا ہے کسی تھیلی میں بند کر کے اس کو گرا لگا دینا مضبوطی کے ساتھ۔ وہ جو لاکرز میں سب کچھ دبا کے رکھا، اس شخص نے کیا کیا؟ حق بات کو سننے کے لیے ٹائم ہی نہیں لگایا کہ اللہ کیا چاہتا ہے مجھ سے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، کس لیے میں اس دنیا میں آیا ہوں۔ کھانا پینا، اٹھنا سونا جاگنا رہنا، یہ تو جانور بھی کرتے ہیں، انسان جانور نہیں ہے، وہ انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ نے کھانے پینے سے بڑھ کر بھی اس کو کچھ کام دیے، لیکن یہ وہ شخص تھا جو ان کاموں کو پس پشت اس نے ڈال دیا۔ پیسے جمع کیے، مال جمع کیا، دن رات اس میں لگا رہا اور اس کو جمع کر کر کے رکھتا رہا۔ ان الانسان، بے شک انسان، خلقہ، وہ پیدا کیا گیا، ہلوعا، ہلوعا تھوڑ دلا یا کم حوصلے والا۔ اب انسان کی نیچر بتائی جا رہی ہے، سب لوگوں کی، ہر انسان کی۔ انسان کی نیچر کیا ہے؟ میری اور آپ کی سب کی بات ہو رہی ہے۔ ہم بہت کم حوصلہ لوگ ہیں، صبر نہ کرنے والے، جلدی کرنے والے، حوصلہ رہتا ہی نہیں ہے، ہمت ہی نہیں ہے ہم میں۔ وہ کیسے؟ اذا، جب، مسہو، جب چھوتی ہے اس کو، جب پہنچتی ہے اس کو، الشر، کوئی برائی، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی۔ سوچیں آپ، جب ہمیں کوئی پریشانی آتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ جزوعا، جزا فضا کرتا ہے، فریادیں کرتا ہے، ہائے ہائے میرے ساتھ بڑا برا ہو گیا، ہائے ہائے میں تو بڑا بدقسمت ہوں، ہائے ہائے فلاں نے میرے ساتھ غلط کر دیا۔ جزوعا، جزا فضا کرتا ہے، فریادیں کرتا ہے۔ وَإِذَا، اور جب، مَسَّهُ الْخَيْرُ، جب اس کو کوئی نعمت ملتی ہے، منوعا، تو اس نعمت کو روک کے رکھتا ہے۔ نعمت اللہ نے دی ہے تو اس کو کیا کریں؟ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ یہ کیا کرتا ہے؟ جب نعمت نہیں ہوتی فریادیں ہائے ہائے کرتا رہتا ہے، لیکن جب اللہ اس کو نعمت دے دیتا ہے تو اس کو دبا کے رکھتا ہے، جمع کر کے رکھتا ہے، اور فَأَوْعَا، اور اس کو گرا لگا کے بند کر کے گن گن کے رکھتا ہے، کوئی اور نہ لے جائے۔ یہ ہے انسان کی نیچر۔ الا المصلین، مگر اس برائی سے بچنے والے ہیں صرف وہی لوگ جو نمازیں پڑھنے والے ہیں۔
دیکھیں آتا ہے نا ذہن میں، ہاں ہم سبھی ایسا کرتے ہیں، جب کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، یا کوئی نعمت ملتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں. اب ان چیزوں سے کیسے بچا جائے، کیسے اپنے آپ کو بیلنس رکھیں، تو اس کے لیے طریقہ بتایا جا رہا ہے نمازوں کی پابندی کرنا. الا المصلین، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، الذین، وہ لوگ جو ہم وہ علی صلاتہم، اپنی نمازوں میں دائمون، دوام رکھتے ہیں. اوکیجنلی نماز نہیں پڑھتے، کب پڑھتے ہیں؟ ہمیشہ پڑھتے ہیں، پابندی کرتے ہیں اپنی نمازوں کی. تو یہ پوائنٹس بھی ساتھ ساتھ میں نوٹ کرتے جائیں کہ دل کی بخیلی سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کیا سکھا رہے ہیں کہ کیا کر سکتے ہیں ہم. نماز کی پابندی کرنا، اور کیسی پابندی کرنا؟ جو اللہ نے فرائض ہمیں دیے ان سب کو ادا کرنا. یہ نہیں کہ آج موڈ ہے تو نماز پڑھ لی، آج موڈ نہیں ہے بہت تھکے میں تو چلو کوئی بات نہیں، ویسے بھی تو پڑھتے رہتے ہیں، اگر آج نہ پڑھ لیں تو کیا ہو جائے گا؟ ہو جائے گا. وہ دائمون میں نہیں آتا. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، ان میں ہمیشگی رکھنے والے ہیں. والذین، اور وہ لوگ جو فی اموالہم، ان کے مالوں میں حق، حق ہے، معلوم، معلوم. حق معلوم کیا ہے؟ وہ لوگ جن کو اللہ نے اتنا دیا جو صاحب نصاب ہیں. صاحب نصاب کے مال میں حق کون سا ہے؟ صاحب نصاب کچھ زکوٰۃ کی طرف اشارہ ہے. کیونکہ مال میں حق کا معلوم ہونا یعنی اتنا مال آپ نے ضرور خرچ کرنا ہے. وہ کن لوگوں کا ہے؟ جو صاحب نصاب ہیں. کتنا؟ جی 2.5% اس کو ادا کرنا ہے ایز اے زکوٰۃ. یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. ان ادر ورڈز یہ بتایا جا رہا ہے للسائل، مانگنے والوں کے لیے، والمحروم، اور جو محتاج ضرورت مند ہیں ان کی بھی ضرورت پوری کرتے ہیں. ایک مانگنے والے یعنی جس کو ضرورت ہو ان کی ہیلپ کرنا، اور جن کو ضرورت ہے لیکن مانگ نہیں رہے، محروم ہیں، محتاج ہیں، ان کی بھی وہ مدد کرنے والے ہیں. والذین، اور یہ وہ لوگ ہیں، یصدقون، وہ تصدیق کرتے ہیں، سچ کہتے ہیں. کس چیز کو؟ بیوم الدین، قیامت کے دن پر یقین رکھنا. قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں. والذین، اور یہ وہ لوگ ہیں، ہم وہ من عذاب ربہم، اپنے رب کے عذاب سے مشفقون، ڈرتے ہیں. سورت کا آغاز کہاں سے ہوا؟ سأل سائل، مانگا ایک مانگنے والے نے. کیا چیز مانگی؟ بے عذاب واقع. یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ اس عذاب سے بچنے والے لوگ کیا کرتے ہیں؟ عذاب نہیں مانگتے، پیغمبر کو چیلنج نہیں کرتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں. یا اللہ عذاب سے بچا لے، اللہم اجرنا من کل عذاب، ان عذاب ربہم، بے شک ان کے رب کا عذاب کیسا ہے؟ غیر مأمون، جس سے امن مانگنا ہی ضروری ہے. سمجھ رہے ہیں؟ غیر مأمون، وہ عذاب جس سے بے خوف انسان نہیں رہ سکتا. پیچھے ہم پڑھ چکے سورہ ملک میں، ام امنتم من فی السماء، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس سے جو آسمان میں رہنے والا ہے، کہ اگر وہ کیا کرے؟ ان یخسف بکم الارض بکم، کہ وہ زمین کو دھسا دے، زمین میں تم کو دھسا دے. فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، وہ ہچکولے کھانے لگے. کون ہے جو تمہیں بچائے گا؟ یا تم بے خوف ہو گئے ہو اس اللہ سے اگر وہ چاہے ان یرسل علیکم حاصبا، آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے، پھر کیا کرو گے؟ تو اس لیے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے عذاب سے بچنے کی دعائیں کرتے ہیں، اس سے بے خوف نہیں ہیں، اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں. والذین، اور یہ وہ لوگ ہیں، ہم وہ لفروجہم، اپنی شرمگاہوں کی، حافظون، حفاظت کرنے والے ہیں. الا، سوائے، علی ازواجہم، اپنی بیویوں سے، او یا ما ملکت ایمانہم، یا ان کی جو لونڈیاں ہیں، یا دائیں ہاتھ میں جو دائیں ہاتھ مالک ہیں ان کی، ان عورتوں سے. فإنہم، پس بے شک وہ، غیر ملومین، ان دونوں کے بارے میں ان کو کوئی ملامت نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیں، لونڈیوں کا کوئی سسٹم اب نہیں ہے، لیکن اس وقت بھی جب ہوتا تھا تو ان سے نکاح کرنے کے بعد ریلیشن شپ قائم کی جاتی تھی. ایسا نہیں تھا کہ کوئی بھی خدمتگار گھر میں کام کرنے والی لونڈی کی حیثیت سے اس کو رکھا جائے اور اپنا کام نکالا جائے. وہ زنا میں آتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ کیونکہ لونڈیوں کی جب بات آتی ہے تو لوگ تھوڑا سا وہ ہو جاتے ہیں. تو یہ بات میں آپ کو کلیئر کر دوں، لونڈیوں کے ساتھ جب ریلیشن شپ رکھے جاتے اس سے پہلے ان کے ساتھ نکاح کیا جاتا تھا، ان کو مہر باقاعدہ دیا جاتا تھا، اور پھر ان کے ساتھ اپنا کوئی ریلیشن شپ بنایا جاتا تھا. یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مومن لوگ جو ہیں، اس قسم کے لوگ، وہ اپنی بیویوں اور لونڈیوں سے، جو کہ لونڈی اب آج کل نہیں ہے، دوبارہ بتا دوں،
ان کے بارے میں ان پہ کوئی ملامت نہیں ہے. فمن ابتغا پس جو شخص چاہے وراء ذالک اس کے علاوہ کچھ اور، کیا کچھ اور ریلیشن شپ بنانا، نکاح کے بغیر دوسروں کے ساتھ ریلیشن شپ بنانا گناہ ہے، زنا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس لیے ایسے لوگوں کو کیا کہا جا رہا ہے؟ وہ جو بیویوں کے علاوہ ان کو چھوڑ کر باہر جا کے منہ ماری کرتے ہیں، وہ اولئک یہ وہی لوگ ہیں ہم العادون حدوں کو توڑنے والے، کیونکہ اللہ نے حد کیا مقرر کی؟ نکاح کی حد، اور یہاں نکاح نہیں ہے اس لیے وہ زیادتی کرنے والے ہیں. والذین اور وہ لوگ جو ہم وہ لاماناتہم وعہدہم وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا راعون پاس رکھتے ہیں. امانتیں، امانت کسے کہتے ہیں؟ امانت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی چیز ہی امانت ہو. امانت کیا ہے؟ اللہ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں وہ بھی اللہ کی امانت ہیں. ان کو کیسے استعمال کیا جائے؟ کون کون سے ٹولز؟ آنکھیں، کان، زبان، ہاتھ، پاؤں. اپنے جسم کو دیکھیں ہم اس کو کدھر لگا رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ اپنی جوانیاں کدھر لوٹا رہے ہیں، اپنی محنتیں کدھر لوٹا رہے ہیں؟ گناہ کے کام میں یا اللہ کے رضا کے کام میں؟ اس لیے کہ قیامت کے روز یہ سوال پوچھا جائے گا، کدھر اپنی زندگی برباد کی تم نے، کدھر اپنی جوانی لوٹائی، کدھر اپنا وقت لگایا مال اور باقی چیزوں کے علاوہ. تو یہ بھی سوال کیا جائے گا. وہ لوگ جو امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور وعدے جو ہیں، عہد جو ہے، عہد کوئی بھی وعدہ کہ آپ ایسا کمٹمنٹ بیسیکلی، چاہے وہ جاب کی کمٹمنٹ ہے، چاہے اپنے بچوں کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، چاہے وہ نکاح کا ایگریمنٹ ہے، یہ سب چیزیں کمٹمنٹ میں آتی ہیں، عہد میں آتی ہیں. وہ ان کی بھی پاسداری کرتے ہیں. والذین اور وہ لوگ جو ہم وہ بشہاداتہم قائمون وہ حق گواہی دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، سچی گواہی دینے سے کتراتے نہیں ہیں. والذین اور وہ لوگ ہم وہ علی صلاتہم یحافظون وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور اسپیشلی آج کل دن بہت چھوٹے چھوٹے ہو گئے ہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کریں. دیکھا جائے اس صورت میں جب سے ہم نے اس کو پڑھنا شروع کیا، سٹارٹ میں آپ کو کیا بتایا؟ اخلاقیات عبادات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. پہلے نماز کا ذکر ہوا، پھر درمیان میں ساری اخلاق کی باتیں کہ کیسے کیسے کس کس چیز پہ دھیان دینا ہے. اس کے بعد پھر نماز کی بات ہوئی. سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ تو یہ ہے کہ اخلاقیات، کیونکہ بہت سے لوگ دین کو سمجھنے والے بڑے ہوتے ہیں لیکن ان کو اخلاقیات، مینرزم اس کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، جو کہ غلط ہے. اخلاقیات اور ہمارا دین جو ہے، اخلاقیات اور عبادات یہ سب ایک ساتھ، یہ دونوں ایک ساتھ ساتھ چلتے ہیں. آپ صرف ایک چیز کو نہیں پکڑ سکتے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ان دونوں کو ساتھ ساتھ چلانے کے لیے پورا کمپیریزن کر کے پوری آیات بتا دی گئی ہیں. اب یہ اتنے زیادہ کام ہم کریں گے تو وہی بات، ملے گا کیا؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ کیا ملے گا؟ وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اولئک یہ وہی لوگ ہیں فی جنات مکرمون جو عزت والے باغات میں رکھے جائیں گے. تو جس کو جنت چاہیے ان باتوں کو فالو کرے انشاءاللہ. فما پس کیا ہے للذین ان لوگوں کے لیے کفروا جنہوں نے کفر کیا قبلک تیری طرف آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے ہیں، مہطعین دوڑتے ہوئے سر اٹھائے بھاگ بھاگ کر تیری طرف آتے ہیں، عن الیمین و عن الشمال آپ کی دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے، رائٹ لیفٹ دونوں طرف سے، عزین گروہوں کی شکل میں. ایتمعو کیا امید رکھتا ہے، کل امرئ ہر شخص ان میں سے، منہم ان میں سے، ان یہ کہ یدخلا وہ داخل کیا جائے گا جنت النعیم نعمتوں والے باغات میں. ہوتا کیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے تو یہ کافر لوگ گروپ بنا کے بھاگ بھاگ کے آپ کی طرف آیا کرتے تھے، کیونکہ اس کا مقصد کیا تھا؟ آنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ کیا کہتے ہیں؟ لا تسمعوا ھذا القرآن اس قرآن کو مت سنو، نہ اس کو سنوانے دو. کیونکہ قرآن کا یہ معجزہ تھا، جو اس کو سنتا تھا ان کے دل پہ اثر ہوتا، وہ ایمان لے آتے تھے. تو انہوں نے اپنا طریقہ کیا بنایا کہ جب بھی ایسی قرآن کی تلاوت کی جائے وہاں بھاگ بھاگ کے جاؤ، وہاں شور مچانا شروع کر دو. تو جہاں شور ہوگا لوگوں کو تو سمجھ میں کچھ آئے گی نہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے پوچھ رہے ہیں یہ جو بھاگ بھاگ کے آتے ہیں تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ اس نیت کے ساتھ، کیونکہ منہ سے تو کچھ نہیں بولتے تھے کہ ہم اس وجہ سے آئے ہیں، نیت ان کی یہی ہوتی تھی کہ لوگ قرآن نہ سن سکے. یہ کیا سمجھتے ہیں؟ ان میں سے ہر شخص کیا اس بات کی امید رکھتا ہے کہ صرف پیغمبر کی محفل میں بیٹھ کر یہ کیا کریں گے؟ جنت حاصل کر لیں گے؟ نہیں. پیچھے نیت کیا ہے ہمیں کچھ بتایا جا رہا ہے.
کیا بتایا جا رہا ہے؟ کس نیت سے آ کے بیٹھ کے قرآن سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں. تو نیتوں کا حال اللہ جانتا ہے. اللہ ہماری نیتوں کو خالص کر دے. کھلا ہرگز نہیں، انا بے شک خلقناہم پیدا کیا ہم نے ان کو، مما اس چیز سے یعلمون جو وہ خوب جانتے ہیں. کس چیز سے انسان کی پیدائش ہوئی؟ مما مہین، ایک حقیر سے، پانی سے اس کی ابتدا ہوئی. فلا پس نہیں، قصہ وہ نہیں جو تم سمجھتے ہو. اقسمو میں قسم کھاتا ہوں، برب المشارق والمغارب، اس رب کی جو مشرقوں اور مغربوں کا رب ہے. کیا ہے؟ کتنے مشرق ہیں؟ کتنے مشرق؟ بہت سارے. کتنے مغرب؟ بہت سارے. وہ کیسے؟ اس لیے ہر دن سورج جس اینگل سے نکلتا ہے وہ نیکسٹ ڈے ڈفرنٹ اینگل سے نکلتا ہے. اٹ مینس مشرق ایک نہیں، کئی مشرقیں ہیں. اور مغرب بھی. ویسے بھی دیکھیں، ہمارے پاس سن رائز ہو رہا ہے، کسی اور کنٹری میں ہمارا جو مشرق ہے وہ کسی اور کا مغرب ہے. یہ ہے. اور ویسے بھی ہم سورہ رحمان میں بھی پڑھ چکے، رب المشرقین و رب المغربین. تو یہاں بھی بتایا جا رہا ہے انا بے شک وہ جو مشرقوں اور مغربوں کا رب ہے، لقادرون البتہ وہ قدرت رکھتا ہے اس بات کی. کس بات کی؟ علا اس پر، ان یہ کہ نبدل وہ بدل دے، خیرم منہم ان سے بہتر لوگوں کو، وما اور نہیں، نحنو ہم، بمسبوقین نہیں ہم ہارنے والے. اور اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا ایسے کہ مکہ کے کافروں سے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو بدل کے، اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین ساتھی دیے. کون؟ مدینہ والے. مدینہ والے. تو اللہ ایسا کر سکتا ہے. تم کیا سمجھتے ہو کہ تم قرآن لوگوں کو سننے نہیں دو گے تو نبی پہ کوئی ایمان نہیں لائے گا؟ کہ مدینہ میں کس قدر آپ کی قدردانی کی گئی اور کیسے لوگوں نے ہر لمحہ قرآن کو سنا اور اس پہ ایمان لائے اور آپ پہ ایمان لائے، اور سب آپ پہ جان نثار کرنے کے لیے تیار ہو گئے. کہ ایک سال، ہر سال کوئی نہ کوئی لڑائی ہوتی رہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ وہ لوگ دیتے رہے. کون؟ مدینہ والے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسا کرنے پہ قدرت رکھتے ہیں، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسا کرنے سے تھکتے نہیں ہیں. فذرہم پس چھوڑ دو ان کو. کن کو؟ ان اہل مکہ کو. یخوضوا وہ بحثیں کرتے رہیں، ویلعبوا اور کھیلتے رہیں، حتیٰ یہاں تک کہ یلاقوا وہ ملاقات کر لیں، یومہم اپنے دن سے. کون سا دن؟ الذی وہ دن، یوعدون جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. پھر ان کو پتہ چلے گا. یوما یہ تو وہ دن ہوگا قیامت کا، یخرجون وہ نکالے جائیں گے، من الاجداث قبروں سے، سراعن تیز تیز چل رہے ہوں گے. من بعثنا من مرقدنا، سورہ یاسین میں ہم پڑھتے ہیں کس نے جگا دیا ہمیں ہماری خوابگاہوں سے. یہ وہی دن ہے کہ قبریں کھول دی گئیں اور سب تیز تیز بھاگ رہے ہوں گے. کیسے؟ کأنہم گویا کہ وہ الہ کی طرف، نصبن اپنے بتوں کے آستانوں کی طرف، یؤفدون وہ بھاگا کرتے تھے. بت کے آستانے، مندر وندر وغیرہ جہاں پہ بت رکھے ہوئے تھے، صبح صبح اٹھ کے جا کے ان کی پوجا پاٹ شروع ہو جاتی تھی. اس کے علاوہ بھی اور دوڑتے ہیں اس کے لیے. نسب جو ہے یہ صرف بتوں کے آستانوں کی طرف اشارہ نہیں. نسب مینز نشان، مارک. نسب مینز گول آف یور لائف. ہر انسان کی زندگی کا کوئی مقصد ہے نا. دیکھیں اگر دیکھا جائے ان دو الفاظ کو کہ کأنہم الی نصب یؤفدون، اس آیت کو آپ دیکھیں کہ جیسے وہ دوڑا کرتے تھے اپنے نسب کی طرف. صبح کس ٹائم آپ دیکھیں کہ بچے جو چھوٹے بچے ہیں ان کا نسب کیا ہے؟ اسکول کی طرف بھاگتے ہیں یا نہیں؟ ان سے بڑے بچے کالج کی طرف، ان سے بڑے بچے یونی کی طرف، اور پھر جو ہم بڑے ہیں اپنے آفیسز کی طرف بھاگتے ہیں یا نہیں؟ کوئی کہتے ہیں کہ نہیں یار آج تو پتہ نہیں میں نے جانا بھی ہے یا نہیں جانا. نہیں، ریفلیکس سیکشن کی آٹومیٹیکلی یونیفارم پہنا، اپنے آپ کو ڈریس اپ کیا اور وہ ناشتہ واشتہ کیا، اپنا لنچ بیگ یا جو بھی ہے وہ لیا اور بھاگے. تو جیسے تم دنیا میں بھاگا کرتے تھے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، اسی طرح جب قبروں سے نکالے جاؤ گے تو کدھر بھاگو گے؟ لوگ کدھر بھاگ رہے ہوں گے؟ میدان حشر کی طرف. خاشعاتن جھکی ہوئی ہوں گی، ابصارہم ان کی نگاہیں، ترحقہم چھائی ہوئی ہوگی ان پر، ذلت چھائی ہوئی ہے. پیچھے ہم پڑھ چکے کالک، جیسے رات کی تاریکی کا ایک ٹکڑا ان کے چہروں پہ چھایا ہوا ہوگا. کہا جائے گا ذالک یہی تو ہے، الیوم وہ دن، الذی وہ جو، کانوا یوعدون جس کا وہ وعدہ دیا جاتے تھے. کیا؟ کہ قیامت آئے گی.
اور اللہ کا عذاب آئے گا. اس لیے یہ ایسے مانگنے والی چیز نہیں ہے کہ اس کو مانگا جائے، کیونکہ جب وہ آئے گا تو جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی. اور کوئی 100 سال ہی کیوں نہ جیے لیکن موت برحق ہے، اور دنیا چاہے کتنی ہی لمبے عرصے تک قائم کیوں نہ رہے، آخر میں آخرت اور قیامت ضرور آنی ہے. صدق اللہ العظیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.